السلام علیکم جی، صبح بخیر، گڈ مارننگ آپ تمام سے دیکھنے والوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ ویسے آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ لوگ کسی سے بھی ملتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ جب آپ ان سے مل کے چلے جاتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی پرسنالٹی کو آپ کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ یا پھر جب کسی کو بھی آپ کے حوالے سے کچھ کہنا ہو یا آپ کے حوالے سے کچھ بتانا ہو، آپ کا کوئی تعارف کرانا ہو، تو ان کے پاس آپ کے تعارف کے لیے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ بڑا میٹر کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو پرسیو کیسے کرتے ہیں، لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ کیا لوگ آپ کو کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ بہت دھیمے مزاج ہیں، آپ بڑے مذاقیے ہیں، آپ بہت لاؤڈ ہیں، آپ بڑے لیے دیے رہتے ہیں؟ یا پھر لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی تھوڑی ڈپریس سی پرسنالٹی ہے، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو غصہ بہت آتا ہے، نہیں یار میں تو ان سے بات ہی کم کرتا ہوں کیونکہ ان کو غصے کی پرابلم ہے، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے غصے سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جہاں لوگ آپ کے غصے سے ڈرنے لگ گئے، آپ چاہے جتنے بھی اچھے ہوں دل کے، لوگ آپ سے دور ہو گئے۔ اور غصہ چیز ہی ایسا ہے، اپنوں کو دور کر دیتی ہے، نفرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ صرف ایک وہ چیز جس کو اگر آپ نے نہ پیا بس چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو، چاہے آپ کی پروفیشنل لائف ہو۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کو بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر میں نے لٹرلی دیکھا بھی ہوا کہ غصے کی وجہ سے انہوں نے کتنا سفر بھی کیا، بٹ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے غصے کے بارے میں۔ شادی شدہ لائف آپ کی متاثر ہو رہی ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ پبلک میں کسی لوگوں کی بات پہ غصہ آپ کو آ گیا، آپ نے وہیں پہ بولنا شروع کر دیا، لوگ آپ کے بارے میں کہنے لگے نہیں بھی اس بندی کو، اس بندے کو ہم نے اپنے گھر نہیں بلانا، یہ تو بہت غصہ کرتے ہیں، بہت بدتمیزی کرتے ہیں۔ گھر میں بچے آپ کے غصے کی وجہ سے کچھ بات کہہ نہیں پاتے، کوئی بڑی پریشانی ہو، ماؤں کو بھی میں کہتی ہوں کہ جب مائیں بہت زیادہ غصہ کرتی تو بچے، ان کو زندگی میں جب کوئی پریشانی ہوتی، ٹینشن ہوتی، بچے آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتے، ان کو ہے یار ہماری ماں ہمیں مارے گی، یار ہم سے گلاس ٹوٹ گیا، یار امی کو پتا چلے گا امی مجھے ماریں گی، جھوٹ بول دو امی سے۔ آپ کے غصے کی وجہ سے، آپ کے غصے کے ڈر کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ غصہ آپ کی نوکریاں خراب کر دے گا، آپ کے بزنس خراب کر دے گا، آپ کا مینٹل پیس خراب کر دے گا، پر ہم اس کے بارے میں کچھ کر ہی نہیں پا رہے۔ آج ذرا ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے، کتنا ضروری ہے اس غصے کو کم کرنا۔ زندگی کی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، پریشانیاں آتی ہیں، پر غصہ ذرا کم کرنا، غصہ ذرا کٹ کریا کرو، وہ والی چیز ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب ہماری بہت ہی پیاری شمین علی موجود ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، اور اب تھوڑی دیر میں ہمارے جو باقی گیسٹ ہیں ہمیں وہ بھی جوائن کریں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہم اس میں ٹھیک ہے نارمل ہماری ڈسکشن تو ہوگی، نفسیاتی پہلو تو ہوگا، لیکن ہم ذرا شرعی اعتبار سے کتنا ممنوع ہے اس حوالے سے بات بھی کریں گے، بیکاز آف کورس اللہ میاں نے جو چیز منع کی ہے کہ نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی، پی جاؤ پی جاؤ پی جاؤ، ایک ایسی حرام چیز ہے جس کو پینا مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ غصہ حرام ہے، جب اس کو پی لیتے وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، کر لو، بڑا ضروری ہے۔ ہماری دوسری کے جناب فریدہ شبیر آپا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایسی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوری تھوڑے بال بن رہے تھے میرے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آج آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن تھی۔ یہی وجہ تھی۔ آج میں چاہتی ہوں ادھر آ جا، ادھر آ جا، ہاں اچھا آ جا۔ گردن موڑنی پڑے گی، یہ ویسے بھی ہم لوگ غصے پہ کر رہے ہیں نا، ہاں تو پھر غصہ نہ آ جائے۔ نہیں ویسے غصہ نہیں، ویسے غصہ بڑا ہی وہ کہتے ہیں نا ایک نیچرل سا فیکٹر ہے، لیکن اس نیچرل سے فیکٹر کی وجہ سے ہم نے بڑا نقصان بھی اٹھایا ہے آپ نے اپنے اس غصے کی وجہ سے۔ اور آپ کو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں آپ کو کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ پہلے میں تو گیس سے ہی پوچھوں نا ذرا۔ اچھا ویسے آنیسٹلی اب ود ٹائم میں نے اپنے آپ پہ بہت ورک کیا ہے، میں کبھی بھی بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ نہیں تھی، لیکن ہاں آبویسلی بینگ اے ہیومن بینگ غصہ آیا ہے، اور غصے کے کچھ انسٹنسز ایسے بھی ہوئے ہیں زندگی میں جنہوں نے مجھے الٹا ڈیمیج کیا ہے۔ لیکن ابھی لیٹلی مدیحہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے، غصہ آیا، اور غصے میں ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ، لیکن کچھ ایسی باتیں میں کہہ گئی فرینڈ سے جو کہ آپ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ غصے میں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر، اور دوسری نہیں ٹون بھی نہیں، آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ دوسرا انسان کیسا فیل کرے اس بارے میں، کیسے لے گا، کہ وہ کیسے لے گا۔ اگر مجھے بات چھوٹی لگ رہی ہے، ضروری نہیں جو مجھے بات اتنی بڑی نہیں لگ رہی وہ اس کے لیے چھوٹی بات ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو۔ تو
اس ایکسپیرینس نے نا مجھے ہلا دیا, کیونکہ میرے دوست نے پھر اس کو اتنا زیادہ سیریسلی لیا کہ میں نے اب جا کے ایٹ دس ایج ریئلائز کیا کہ غصے میں اگر آپ اپنی زبان بند کر لیں اور وہ کچھ گھنٹے آپ نکال دیں اور آپ ریئیکٹ نہ کریں تو آپ کی زندگی بہت آسان رہے گی. غصے میں کی ہوئی بات میں نہیں جانتی کسی بھی انسان کو, یا میں اپنی لائف میں دیکھوں کہ میں نے غصے میں کی ہوئی کوئی بھی ایسی بات کی ہو جس پہ میں کہوں کہ ہاں وہ سمجھداری والی بات تھی, یہ بات میں نے صحیح کی, ہمیشہ ریگریٹ رہتا ہے کہ کیوں بول دیا, کیوں بول دیا ایسے, کیوں ایسے میں نے کہہ دیا, کاش. اور اس وقت میرا یہی ہے کہ باقی اگر اس وقت مجھے ایک وش دی جائے نا مدیحہ, ایک وش, تو اس وقت میں وہ وش اس پہ یوز کروں گی کہ کاش میں 1 مہینے پہلے جا کے وہ جو چند لمحات تھے جس میں میں نے کوئی ایسے 2 جملے بول دیے جو کہ وہ میں واپس لے لوں, کیونکہ وہ میں نے غصے میں کیا تھا, وہ میرا غصے کا ایکشن تھا اور وہ میں ریگریٹ کروں گی فار دا ریسٹ آف مائی لائف. تو غصہ بہت بری چیز ہے, بہت بری. نہیں, ریگریٹ اس لیے کروں گی کیونکہ وہ ایک دل میں نا ایک, کیونکہ وہ مائی فرینڈ لیفٹ می آفٹر دیٹ. بٹ ریئلائزیشن بھی تو ہے نا, مطلب اب اگر آپ نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے بات بھی کریں تو آف کورس یو ہیو دس ریئلائزیشن ایز ویل کہ ہاں بھائی آف کورس ریئلائزیشن ہے, ریگریٹ ہے, اینڈ اٹس اے لرننگ ایکسپیرئنس. ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہونا کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کیوں ایسے ریئیکٹ کیا, اتنی بڑی بات نہیں تھی جو میں نے کہی, وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن اس کا جو ریئیکشن اور جو وہ اس کا جو آؤٹ کم ہوا وہ بہت بڑا تھا. تو میں نے پھر اب آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن آفٹر گوئنگ اوور اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کہ یہ اس لیے ہو سکتا ہونا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑے ایشو سے بچانا تھا, بڑے نقصان سے بچانا تھا, کیونکہ اب میں نے واقعی سیکھ لیا کہ غصے میں کی ہوئی بات آپ کا کبھی بھی فائدہ نہیں کرتی, کبھی بھی فائدہ نہیں, صرف اور صرف آپ کو نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ آپ کے پھر کانوں کو بار بار چبھتی بھی ہے. سامنے سمجھ نہیں آتا, جب آپ لاؤڈ بول رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو بالکل پتہ نہیں لگتا, آپ سمجھ ہی نہیں پاتے. آپ مجھے کوئی سمجھاتا ہے تھوڑا سا لاؤڈ ہو کر, کوئی بھی کسی مجھے سمجھ نہیں آتی. میں خود بھی کرتی ہوں, لیکن میرے خیال سے آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے, شرمین کو, کہ میں بہت غصہ کرتی ہوں. ایک دم غصہ آ جاتا ہے مجھے, لیکن بس تھوڑی سی دیر میں فوراً نہیں, میں نے اس کو غلط کہہ دیا. یہ بس ایک اچھی عادت آ گئی ہے بہت دنوں سے کہ فوراً جا کے سوری, اور فوراً جب میری بات بری لگی ہو, ہرٹ نہیں ہونا, میں تو ایسے ہی بول رہی ہوں, پھر اس سے بہت سارا مذاق کرنا, پھر اسے بہت تاکہ اسے فیل نہ ہو. لیکن یہ ان کی بات درست ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں ایسا کہ میں بالکل کسی کو صحیح سے سمجھاؤں. ایسا ہوتا ہی نہیں. اگر ہم نیچرل ہیں اور ہم بہت مطلب ہمارا دل صاف ستھرا ہے تو ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں کسی بھی غلط بات پہ غصہ آتا ہے. اب ہمیں نیچے کوئی اگر نہیں لینے آئے فار ایگزامپل, وہی شروع ہو جائیں گے, یار تم لوگ آتے نہیں ہو یار, یہ وہ. تھوڑی دیر بات کی, دونوں نے بچوں نے بات کی, ہم نے کی لفٹ میں, ٹھیک. ایسا غصہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آنا یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک پھر ہم بہت سمجھ کے جو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں وہ کرنی پڑے گی. وہ کوشش یہ ٹھیک کہہ رہی ہے, کرنی چاہیے ایسے ہی, لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسا. جب آپ بالکل صحیح ہوتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کی گھنٹی بجتی ہے, کچھ گڑبڑ ہو گئی, سم تھنگ رانگ, کچھ زیادہ بول دیا, کچھ ایسے, تو وہ جب اللہ نے آپ کی گھنٹی بجا دی اس وقت جا کر سوری کر لیں, یا اس وقت اس سے اس طرح بات کر لیں, ایسے کہ ایسے کر لیں. لیکن آپا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, اور یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں, کہ آپ غصے میں جیسے آپ نے میرا بھی نا غصہ اگر کبھی آئے بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, مطلب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اینڈ دین آئی ایم فائن, بات ختم کرو, میں بات کو کبھی پرولونگ کرتی نہیں ہوں. لیکن اس غصے میں آپ کوئی بات کہہ جائیں اور دوسرے کا دل دکھ جائے, پھر آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. وہ جو فیلنگز آپ کی وجہ سے دوسرے کے دل میں آئی ہے, جو تکلیف دوسرے نے محسوس کی ہے, آپ سوری تو کر دیں گے, اور سوری پہ کچھ لوگ معاف کر بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نہیں معاف کر سکتا. وہ حضرت علی کا قول ہے نا, کیل ٹھکتی ہے, جب کیل لگ جاتی ہے دیوار میں تو بہت دیر میں نشان بھی جاتا ہے, نشان تو رہتا ہے نا, آپ کیل ہٹا دیں تو. اور تبھی ہوتا ہے, امام متقیان نے بھی کہا کہ جو آپ کو غصہ ہے آپ بیٹھے ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں, مطلب فوراً اپنے آپ کو انگیج کریں تاکہ منہ سے آپ کی ایسی چیز نکلے نہ. تو حکمت ہوتی تھی. اچھا, نبیہ بھی ہمارے سے لاہور سے موجود ہیں, اور نبیہ یہ جو غصہ ہے جس کی آج ہم بات کریں, مطلب ایسا نہیں کہ اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے بھی غصہ آتا ہے, لیکن کہیں کہیں جگہوں پہ آپ کو نا اجازت بھی نہیں ہوتی آپ غصہ کریں.
بالکل ایسا آپ کو غصہ پینا بھی پڑتا ہے تو بہت ساری وہ آپ کی جو چیخیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر بھی رہ جاتی ہیں, پھر کہیں نہ کہیں اور طریقے سے بھی نکلتی ہیں یہ چیخیں. ایسے ہی ہے. لیکن یہ جو غصہ ہے, اس نے آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو یا آپ کی کیا کسی ریلیشن شپ کو, کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ڈیٹیل میں تو میں نے کہا خود بھی تو بات کریں نا, ہم بھی تو انسان ہیں نا, ہمیں بھی تو غصہ آتا ہے. بالکل. تو آپ کو ایسی بات پہ غصہ آیا ہو جس کا ابھی پچھتاتی ہو کہ ہائی کیوں آیا تھا؟ اچھا, مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں. بس جہاں میں خاموش ہو جاؤں تو میرے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں غصے میں ہوں. میں غصے میں بات نہیں کرتی اور کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایسے جملے یا کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ ہو سامنے والے کے لیے کہ جس میں دیکھیں یہ ایک کامن ایموشنز ہیں. اینگر ایشوز سب کو ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ ہوتے ہیں. انسان کو بنایا ہی غصے کے ساتھ ہے. اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی انرجیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ شامل ہیں. اس کے مائنڈ کو آپ اپنے مائنڈ کے مطابق جو ہے وہ جس طریقے سے آپ کا مائنڈ بنا ہے اس میں نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں. ڈپینڈ آن یو آپ کون سا زیادہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے دماغ کا. تو یہاں پر جو خاموش ہونے کا حکم ہے نا, کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا سائنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام بھی جو ہے وہ فالو کرتی ہوں. رولز اگر میں دوسروں کو کہتی ہوں تو پھر میں اپنی لائف میں بھی اس کو فالو کرتی ہوں. تو بہت زیادہ جب غصے کی حالت ہو تو شاید میں صرف اتنا کہہ دیتی ہوں کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے اور نہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ بہتر ہوگا کہ مجھ سے اس ٹائم بات نہ کی جائے. ایون میں اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیتی ہوں کہ مجھ سے اس وقت بات نہ کریں آپ, میں کچھ وقت بعد. اچھا, وہ ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے غصے کا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نارمل سچویشن آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کامن ایموشنز. یہ ٹریگرز ہیں جو کہ آپ کو سائیکلوجیکلی جو ہے وہ آپ ہرٹ ہوئے ہوں, آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہوں, یا آپ کسی قسم کی کوئی امبیرسمنٹ ہو یا اوور فلو کر جائے. کیونکہ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا تو غصہ تکلیف بن کے نکلتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی غصے کی حالت میں ہو تو اس کو دیکھو کہ وہ غور سے سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ غصے کی حالت میں وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی حقیقت ہے. یعنی غصے کی حالت میں جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے کہ اس بندے کا اندر کیا ہے, انر کیا ہے. غصے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں, بعد میں جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اس کو کیوں کر دی. اچھا, اندر سے ایسے نہیں ہوتے یا غلط نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ اس وقت ایموشنز کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا ہوتا, سائیکلوجیکلی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں. اب میں آپ کو اس سے سائنس سے, سائیکالوجی سے اس کو کنیکٹ کر کے بتاتی ہوں کہ ہماری ایک ٹیچر تھیں, انہوں نے ہمیں 35 فارمولہ دیا تھا. انہوں نے کہا 35 سیکنڈز جو ہیں وہ اگر آپ نے اپنی لائف کے کنٹرول کر لیے سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کا وہ غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس 35 سیکنڈ کے بعد جب آپ کسی سے بھی بیہیو کریں گے تو وہ مس بیہیو نہیں ہوگا. وہ کیا تھا کہ جیسے جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا گیا کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, لیٹے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, نہیں تو پانی پی لو. یہ سیکنڈز ہیں, یعنی کہ آپ کو ٹائم دیا گیا, آپ کی اینگر مینجمنٹ کا اصول آپ کو سمجھا دیا گیا. پھر سائیکالوجی نے جب ترقی کی تو اس نے 35 سیکنڈز آپ کو دیے کہ 35 سیکنڈز اگر آپ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں کسی اور چیز میں تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کوئی ایسی غلط بات یا چیز آپ دوسرے کو نہیں کہہ پائیں گے جس سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہو یا بعد میں آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ میں نے اسے غصے میں یہ بات کیوں کر دی. سب کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے. انسان فرشتہ نہیں ہے, ہم بھی شامل ہیں اس میں, سب لوگ شامل ہیں. کبھی غصہ اس لیول پہ بھی آ جاتا ہے, ہاں بالکل اس لیول پہ بھی آ جاتا ہے غصہ کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کو وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ اس سے خراب ہوئی ہے. اصل میں غصہ آتا تو تنہا ہے لیکن جاتے ہوئے نا یہ اپنے اخلاق کی جو آپ کی خوبصورتی اور شخصیت کی, ہاں جو آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے نا اس کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس لیے بہت کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ غصے کے وقت جو ہے نا وہ وہاں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیپ لے کے جاؤں, جی 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 بتائیے گا. نہیں ڈیپ لے کے جائیں ذرا اس کو. ہاں میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ یہ اینگرز ایشوز کے پرابلم کہاں کہاں جو ہے وہ آتے ہیں اور یہ کتنے قسم کا ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو اگر آپ ڈپریشن میں ہیں, آپ پہلے سے ہی کوئی سٹریس لے رہے ہیں, کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں چل رہی ہے وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے, اس کی مینجمنٹ کرنے کے معاملات یا طریقہ کار آپ کو نہیں سمجھ آ رہے, آپ غصے میں آ جائیں گے. انزائٹی ہے اگر آپ کو تو لازمی آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے آپ کو ایک چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. پھر اگر آپ کوئی امبیرسمنٹ ہے آپ کی لائف میں, کوئی ایسی امبیرسمنٹ جس کو دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے, تو اپنے آپ کو اس احساس کمتری سے احساس برتری میں لانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں.
یہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم اگر غصہ کریں گے تو دوسرے پہ ہماری پرسنالٹی کا رعب بہت زیادہ ہوگا, یا ہم غصہ کریں گے تو لوگ ہم سے ڈر کے رہیں گے. اصل میں نا نبیہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا لوگ بھی نا آپ کو, اگر آپ بہت ساری چیزوں کو مطلب کر دیں نا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیٹ گو کر دیں, تو لوگ آپ کو ایزی لینا شروع کر دیں. پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کو نا اب یہ, کیونکہ یہ فیئر ہے, یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے, فیئر ہے, اس وجہ سے کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ اصل میں ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں, اگر آپ اپنے حق کے لیے نہ بولو, یا آپ کے ساتھ کہیں خراب ہو رہا ہے, لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے, اور پھر اگر آپ بولنا شروع کریں جی تو مطلب نہ بولیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایسا کوئی نہیں, یار یہ تو ایزی ہے, ذرا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کہیں آپ کہتے ہیں یار مجھے بولنا پڑے گا, تو وہ غصے کی صورت میں آپ کو بولنا پڑتا ہے. ہمارے جناب جو ایک اور گیسٹ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, میں چاہوں گی ان کا مائک لگے, پھر ان کو یہاں پہ بٹھائیں. لیکن میں آپ کے پاس جو بھی آپ بات کر رہی ہیں اور ہم اس کو ایگزیکٹلی نوٹ کریں, کیونکہ ہاں پورے 2 گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے, اور یہ واقعی 35 سیکنڈز کی تھیوری کمال ہے. ویسے آپ کیا کرتی ہیں اگر غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ فرسٹ آف آل گوئنگ بیک ٹو واٹ شی جسٹ سیڈ, مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کا یہ قول ہے کہ انسان جو غصے میں ہے وہ اصل میں ہے, اور مجھے میں یہ سن کے شیک ہو گئی ہوں, کیونکہ آنیسٹلی مدیحہ, جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 1 مہینے پہلے جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, اور جو میں نے بات کہی, that's not who I am. I'm not a mean person. I don't like to hurt people. میں کوشش کرتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, لیکن میری اس بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے, اور مجھے یہ سوچ کے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کیا میں واقعی ایسی ہوں. وہی, لیکن وہ انہوں نے بات کی نا کہ آپ کو جب غصہ آتا ہے آپ کے ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہوتے, and you don't know how to, جب آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. بھائی میں معافی مانگتی ہوں, ہماری اتنی پیاری شرمین ہے کہ باقی غصے میں انسان چیز کر رہے جو آپ کی دوست ہیں. ہم لوگ تو آپ کی ابھی میک اپ میں اتنی تعریف کر رہے تھے کہ شرمین اتنی پیاری ہے, کہ وہ اتنی پیاری ہے, وہ اتنی سویٹ بندی ہے. سو میں بریک لیتی ہوں, میں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتی ہوں, کہیں مزہ آئے گا. نہیں جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک چیز جو کہ بہت سارے آپ کے ایموشنز کو غلط طریقے سے ڈپکٹ کر دیتی ہے, اور وہ ایک ایسی چیز جس سے لوگ کبھی آپ کے اصل ذات کو پہچان نہیں پاتے. وہ چھوٹی سی چیز جو کہ چھوٹی سی دیر کے لیے آتی ہے, خیر ہوتی ہے وہ چھوٹی سی چیز نہیں, لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے آتی ہے, جو کہ غصہ ہوتی ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 35 منٹس کی تھیراپی جو ہمیں بڑا زبردست نبیہہ نے بتایا کہ یہ ذرا آپ 35 سیکنڈز کے لیے جو آپ خاموش ہو جائیں نا, چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. بٹ ناٹ نیسسریلی آپ جب غصے میں آپ کبھی کوئی بات کر دیں تو, کیونکہ وہی بات نبیہہ نے کہا تھا کہ آپ ایموشنز کو اپنے نہیں صحیح طریقے سے وہ بھی الائن نہیں کر پا رہے ہوتے, بہت سی چیزوں کو ساتھ نہیں کر پا رہے ہوتے, اسپیشلی اگر آپ کو انگزائٹی, ڈپریشن, کوئی بھی پرابلم کی اور فرسٹریشن ہو, کچھ چیزیں آپ کی پوری نہ ہو, تو ضروری نہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یو آلسو مین اٹ, یہ بات بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر وجاہت نے بھی ہمیں جوائن کیا جناب بریک کے بعد, اور ریلیجیس اسکالر ہمارے ساتھ زنیرہ انبر صاحبہ بھی موجود ہیں. میں ان کو بھی شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی, اور کیونکہ ہم جو ایک نہایت ہی نیچرل فینومینا ہے غصہ, ہم اس کے والے سے بات کریں, بٹ اس کی انٹینسٹی کی وجہ سے چیزیں برباد اور خراب ہو جاتی ہیں. سو آپ کا پہلے تو میں آپ لوگوں کے بھی ایکسپیرینس پوچھوں گی کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہیں ایسا ہوا کہ آپ لوگ خود جو لوگوں کی نفسیات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, خود آپ کہیں غصے میں آ کے آپ نے ایسی کوئی چیز کہہ دی ہو یا کر دی ہو جس کا آپ نے نقصان اٹھایا ہو, آپ ریگریٹ کرتے ہو؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا وی لرن بائی اوور کانسیکوینسز. تو زندگی میں چیزیں تو سب میں ہوتی ہیں کہ غصہ آتا ہے, نہیں آتا ہے. جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے آپ کے غصے کا جو ایک قسم کی انٹینسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے ماضی میں نقصانات بہت ہوتے رہے ہوتے ہیں. تو کوئی یہ بولے کہ نہیں میں نے کبھی غصہ نہیں کیا تو یہ تو بڑا ان نیچرل سا فینومینا ہے. لیکن ابھی تک ہمارے پاکستان میں, کیونکہ یہ ایک متھ ہے کہ غصہ کرنا بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ غصہ کیا تو بہت غلط ہی کیا ہم نے. بعض اوقات غصہ ایک ایسا ٹول ہے جہاں پہ آپ نے صحیح بات کو اسرٹ بھی کرنا پڑتا ہے, آپ نے اپنے اس کو میسج دینا پڑتا ہے, جہاں پہ غصے جیسی باڈی لینگویج کو شو کرانا پڑے گا. اگر کوئی چیز میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں اور آپ نہیں مان رہے تو میں آپ سے پیار سے بولتا ہی رہوں گا, تو وہ میری بات جب تک پہنچے گی نہیں, جب تک میں اس کی انٹینسٹی کو نہیں بتاؤں گا کہ بات سنو میں نے تم سے 3 بار یہ بولا ہے کہ مجھے کر دو, کیوں نہیں مان رہے ہو تم, تو وہ بات جس کی روح وہاں تک پہنچے گی, اس کا جو ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ غصہ ہے, ٹھیک. اور غصہ یا
اینگر جس کو ہم کہتے ہیں ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ غصہ ہے, ٹھیک ہے, بالکل بالکل, لیکن ابھی انٹینسٹی کی بات ہم نہیں کر رہے کہ اس میں کرنا کتنا ہے. پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک myth ہے نا کہ غصہ کرنا بہت بری بات ہے. اچھا میں ہمارے تو ریلیجن میں بھی ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, حرام چیز اس کو آپ کو پی لیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھو پینا کوئی چیز نہیں ہوتی. غصے پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسیفلی ایگریسو ہو رہے ہیں, آپ ایک شخص کے ساتھ رشتہ بنائے جا رہے ہیں اور آپ غصہ پیے جا رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے اندر بہت بڑا ایک ایٹم بم کی طرح بلاسٹ ہوگا, گولا, ٹھیک ہے نا. یہ غصہ رشتہ نہیں بناتا. اگر میں کسی کے ساتھ کافی پہ جاتا ہوں, وہ ہمیشہ لیٹ آتا ہے اور میں یوں کر کے بیٹھا ہوں, اٹس اوکے, اگلی دفعہ بھی میں گیا اور پھر بولوں ہاں آئی ایم لیٹ, اٹس اوکے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی میں رشتہ تو نہیں بنا رہا نا, یہ آپ رشتے کے اندر دراڑ پیدا کر رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے آپ اس کو اسرٹ کر دیں کہ یار تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی, ٹائم پہ آؤ ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. اب یہاں پہ مدیہ بات آتی ہے آپ کے سامنے والے دوست کی, کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے, وہ آپ کی اس بات کو کس طرح لے گا. اگر وہ بولے گا نہیں ڈاکٹر صاحب تو ناراض ہو رہے ہیں, نہیں یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, میں ٹائم پہ آؤں گا, کہ وہ ناراض کیوں ہو رہے ہیں. بالکل. یہاں پہ دوسرے رشتے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ سامنے والے کا رشتہ ہے کتنا اسٹرانگ. اور اگر وہ بولے گا میری مرضی, میں تو ایسے ہی آؤں گا, جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو, تو رشتے کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے اور کیا ریالٹی ہے. تو بعض اوقات غصے کی ایک اچھا فارم ہے اسرٹیونیس, ٹھیک ہے نا. اینگر کو ایک ورڈ کو چینج کر کے پیارا سا بنا دیا ہے سائیکالوجی میں, اسرٹیونیس, کہ کیسے آپ اپنی رائٹس کی بات کریں طریقے کے دائرے میں, جس کو غصہ ہی کہتے ہیں ہلکا سا ویسے. تو وہاں پہ آپ کیا رشتے کم ہوتے ہیں. پہلے جیسے میں آپ کے آنے سے پہلے بھی بات کرتی تھی ڈاکٹر وجاہت, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی غلطیوں کو بالکل لیٹ گو کر دیں اور آپ لوگوں کو کچھ نہ بولیں تو لوگ آپ کو ایزی رہنا شروع کرتے ہیں, یار نہیں او یار یہ کر لیں گے نا, یہ چل ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں کہیں آپ کو اپنی تھوڑی بہت وقت کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی میں انسان ہوں, مجھے برا لگتا ہے اور یہ چیز مجھے ہرٹ کر رہی ہے. بھائی یہی تو بات ہے کہ ہم اپنے پیسیوٹی کو ہزاروں ایکسکیوزز دیتے ہیں, جیسے کہ نہیں غصے کو پی جانا چاہیے, نہیں غصہ کرنا بری بات ہے, نہیں ایسے بات کریں گے تو بدتمیزی ہو جائے گی. یہ ہماری اپنی ویکنیسز ہیں, ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں پیسیونیس. آپ پیسو ہونا اچھی بات نہیں ہے, آپ ڈور میٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ چلیں بسم اللہ. دیٹ از the word. کیونکہ پتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے کہ میں اپنے رشتوں کی بات کروں تو امیلگمیشن جب ہوتی ہے نا فیلنگز کی, آپ نے ایک دفعہ ایک بات اگنور کی, دوسری, اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, آئی ہیو سفرڈ ود دس پرابلم مائی ہول لائف, کہ میں اسی وقت اس کو ایڈریس نہیں کرتی ہوں پرابلم کو, میں کہتی ہوں چھوڑو, رہنے دو, لیٹ گو کرتی ہیں, چپ رہو. دوسرا خود ہی ریئلائز, دوسرا نہیں ریئلائز کرے گا کیونکہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں آپ کیا فیل کر رہے ہیں. تو دوسرے کی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ فالٹ نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ جو بات بہت کیجولی کر گیا ہے وہ آپ کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہے. اگر آپ وہاں پہ چپ ہیں اور آپ اپنا نہیں بتا رہے, آپ اپنی باؤنڈری اسی وقت نہیں کھینچ رہے, تو وہ پھر دوسرے کی فالٹ نہیں ہے کہ وہ اس باؤنڈری کو بار بار کراس کر رہا ہے, بار بار کراس کر رہا ہے. اس میں ہوا کیا, میرے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی ہوا, جو کہ اب میں نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے, کہ وہ ہوتا گیا, امیلگمیشن ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا, اینڈ میں میں پھٹی, بم پھٹتا ہے بالکل. اور اس میں پھر میں کچھ ایسی باتیں کر گئی جو کہ کیونکہ آپ میں جتنی ٹالرنس ہے, اگر مجھ میں ٹالرنس ضروری نہیں دوسرے میں بھی ٹالرنس ہو, بات وہ ایک دفعہ کی بات بھی نہیں ٹالریٹ کر پائے. یہی میں آپ کو بریک میں ایگزیکٹلی یہی بات بتا رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جن سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ ان کو اس پہ غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے. مجھ میں اگر زیادہ ہے اس طرح کا صبر برداشت, ہاں اگر مجھ میں ہے تو ضروری نہیں کہ میں ایکسپیکٹ کروں کہ دوسرے میں بھی ہوگا. دوسرا ایک ڈفرینٹ انسان ہے, وہ پرابلمس کو اور تکلیف کو اور دوسروں کے ایٹیٹیوڈ کو ڈفرینٹ طریقے سے پروسیس کرتا ہے. ضروری نہیں کہ اگر آپ لیٹ گو کرنے والے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والا بھی لیٹ گو کرنے والا ہوگا. اس میں پھر آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ کو دنیا والوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہر کوئی آپ کے جیسا نہیں. آپ نے بات بہت اچھی کی کہ دنیا والوں کو نہیں, یوں آپ کو یہ ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو دنیا والے ہیں بہت اچھے, کیونکہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا, ہاں آپ کے اپنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے آپ غصہ کرتے ہیں, آپ آدمی کو پیار سے بنا بھی سکتے ہیں اور وہ مان بھی جاتے ہیں, جو اپنے ہوتے ہیں. اب میاں بیوی میں دیکھیں 100 لڑائیاں ہوتی ہیں, غصہ کرتے ہیں, بعد میں میاں ایک پھول لا دے, پیار سے بات کر لیں, یا ذرا سا ہاتھ رکھے سوری ایسے کر دے, ختم, سوری یار تم, آپ بھول جاتے ہیں.
لیکن غصے کی ایک چیز یہ ہے جو سب بچوں کو آپ سب کو میں کہنا چاہوں گی, بس غصے میں بدتمیزی نہ ہو, کیونکہ وہی چیز نظر آتی ہے جو ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے. غصے میں اگر آپ کو کسی کو بری لگ رہی ہے, میں بالکل ایسی نہیں ہوں, میں ایسا نہیں کرتی, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اگر غصے میں ان کی کوئی بات مجھے بری لگی, کہنا تمیز سے ہے. غصہ آ رہا ہے لیکن تمیز کا دامن, سارا گیم یہی ہے. بس 2025 کی جو بیہیویئرل سائنس ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ غصہ نہ کریں, اس میں یہ بات ہے کہ غصہ کیسے کریں. ایگزیکٹلی, بالکل, کس انٹینسٹی سے کیا رشتہ رکھنا ہے, نہیں رکھنا ہے, کل کو دوبارہ اس کی شکل دیکھنی ہے, آپ نے اپنی رائٹس کی بھی بات کرنی ہے, تو یہ پورا ایک گرامر سیکشن بن گیا ہے, تو اس پہ ہم بات کریں گے. ایگزیکٹلی, ایک سائنس ہے. اور اب بالکل بات صحیح کی ہے کہ آپ نے بات کرنی کیسے بڑا میٹر کرتی ہے. میں زنیرہ کے پاس بھی آتی ہوں, زینیا ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مدیحہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوری, میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے. آئی ایم ریکورنگ فرام مائی تھروٹ انفیکشن. مگر آئی ایم سو لکی. ایک تو نمبر 1, پہلے تو میں ایکسائٹ بہت ہو گئی ہوں آپ سے بات کرنے کی, ہمیشہ سے بہت خواہش تھی. اور ابھی میں آئی ایم فالوئنگ دا شو, اور شرمین, یو آر دا سویٹسٹ پرسن آئی ہیو ایور فالوڈ, اینڈ یو آر سو لولی. آپ جس بھی شو پہ ہوتی ہیں, آئی آلویز لسن ٹو یو. شرمین, علی کے لیے میں خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں, یو سویٹسٹ, ہاؤ یو آر, یو سیم سو کائنڈ اینڈ سو پراپر. اور میں بلیو یو می کہ میں آپ کے شوز بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. تو آپ پلیز, اف دیر سم تھنگ دیٹ از بادرنگ یو, پلیز بلیو کہ وقت بہتر ہو جائے گا, اینڈ یور فرینڈ ول کم بیک ٹو یو. اینڈ آئی ایم آلسو کائنڈ آف ڈیلنگ ود اے لاٹ آف سچ تھنگس کہ لوگ ابینڈن کر رہے ہیں مجھے آج کل. میں اس سے ریلیٹ اس لیے کر رہی ہوں. میں اپنا یہ تھوڑی سی, اگر آپ کے پاس ضرور پلیز تسلی سے میری بات سن لیں کہ میں آئی ایم دا ینگیسٹ ان مائی فیملی, اور کچھ امی میری بہت ہی زیادہ صبر والی خاتون تھیں, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. آپ جب میری امی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. وہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں, بہت ہی اچھی انسان تھیں. not because she was my mother, but she actually genuinely, مجھے جو ان کو genuinely لوگ قریب سے جانتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی کوئی نیک خاتون تھی. اور ان کو اس طرح سے نہ تو پذیرائی تو کیا ہی ملنی ہوتی ہے کہاں پہ, مگر ان کو ریگارڈ نہیں کیا کسی نے کبھی بھی. اینڈ میں زندگی تمام بچپن سے دیکھتی آئی کہ وہ سب کے لیے سب کچھ کر رہی تھی. یعنی اپنی بیوگی میں انہوں نے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے ان کے بچوں کو دیکھا بھالا, جبکہ ان کی طرف کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. Having said all of that, تو وہ میں ان سے بڑی ڈس ایگری کرتی تھی کہ امی آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہمیں دیکھیں, اپنی زندگی کو بنائیں, اپنا خیال رکھیں. آپ لوگوں کے لیے بے لوس تو ہیں, مگر کوئی آپ کے لیے تو وہ اس ایک, بیکاز میں ذرا 2 لفظ بھی پڑھتے ہیں, آپ لوگوں جیسے باتیں آپ سے سن کے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید دس از ہاؤ یو ڈیل ود ریلیشنز. کہیں پہ کچھ ایک پنجابی کی کہاوت ہے, اینی ون آف یو از اے پنجابی, تو دل سے ایک گل کہیے, ایک مول نہ کہیے. یعنی کوئی آپ کو بالکل ہی کہنی پڑھ بھی جائے پھر بھی نہ کہے, مول بھی نہ کہیے, کوئی کہنی نہیں ہوتی بات. But I strongly all of my life I've disagreed with the point کہ یار آپ اپنا پرابلم نہیں کسی کو بتائیں گے تو آپ کے مسائل یا آپ کی زندگی آسان کیسے ہوگی. آج کل تو دور ایسے آ گیا نا کہ لوگ اپنا خیال کرنے کے اوپر ترغیب کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا خیال کریں, اپنا خیال. میری امی کی تھیوری یہ تھی, اپنا خیال تو کرتا ہی نہیں کوئی, لوگ تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. سوسائٹی کیوں ہے, کمیونٹی کیوں ہے, فیملی کیوں ہے, کیونکہ پیپل آر meant to take care of each other, look out for each other. سینئر, میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کی امی she was a genuine person, جن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جو اللہ پاک نے کہا کہ ایسا ہونا ہے کہ آپ کو, کیونکہ وہ بے لوس عورت تھی نا, تو انہوں نے لوگوں سے پیار کیا. یہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ مجھے خود بھی ریئلائز ہوتا ہے. میں نے اب زندگی میں, مجھے آپ میرے گھر والوں سے پوچھے تو کہتے ہیں اس کو سال میں 2 بار غصہ آتا ہے, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ میں اتنی وہ نا ہیپی گو لکی, تو میں ہاں ہنسی بات میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہرٹ نہیں کرتی, ہرٹ آپ کو بھی کرتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز آپ کی بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کریے کہ آج امی نے اتنا لوگوں سے اچھا کیا تو وہ لوگوں بھی ریٹرن کریں. دس ڈز ناٹ ہیپن. اس کے لیے پھر آپ کو نا
But I'll conclude, darling, please. I'm really sorry. I'll just conclude. ختم کروں گی اپنی بات کو, لمبی بات نہیں کرنا چاہتی. ابھی پرابلم یہ ہے کہ میں when I got married late, and then I hadn't my mother or my father to support. Then I had a brother. ان کی شادی کے بعد then I kind of got married, اور پھر تو ظاہر ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے ہمارے. اگین پھر پنجابی میں کہتے ہیں کہ ادیاں ماواں وسدیاں ہوندیاں نے بچیاں نال کڑیاں, بالکل ایسے ہی. تو میرے پاس وہ نہیں تھا سپورٹ, نہ مجھے کوئی بتانے والا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو میں آئی واز اے ریئیکشن, آئی بیکیم, پہلے میں انیشلی بڑی سسرال میں بڑی سویٹ نائس کہ جی اچھا برداشت کرنا ہے, زبان نہیں کھولنی, کچھ کہنا نہیں ہے. بٹ ایسا ہونے لگا کہ پیپل اسٹارٹیڈ اسٹیپنگ اوور می اینڈ مائی کڈ. آئی ہیڈ مطلب جسٹ این ایگزامپل کہ تیسرے دن میں ہسپتال سے سی سیکشن کے بعد گھر آئی, اینڈ آئی میڈ بریکفاسٹ فار ایوری بڈی, اینڈ ٹل ڈیٹ میری کوئی بھی جو بھی ریئیکشن یا میرا پٹ ان جو تھا کسی بھی طرف سے, آج کے دن روزانہ رات کو آئی ٹرائی اینڈ ٹاک ٹو پیپل کہ جی آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے, پلیز ٹیل می. تو میرا جب پھر ان ساری باتوں, ان کوششوں کے بعد ریئیکشن آ جاتا ہے تو آئی ایم ٹارگیٹڈ اور ٹیگڈ ایز دا بیڈ پرسن. میری سسرال والے, میری جو مدر ان لا ہیں, شی ڈزنٹ لیٹ اینی بڈی ٹاک ٹو می, اینڈ دیٹس اے فیکٹ. لائک اب میں تو سوچنے لگ گئی ہوں کہ میں آرٹیکل لکھنا شروع کر دوں کہ دس از ایبسلیوٹ ٹارچر, اور اس کے اوپر میں کس طرح اپنا غصے کو برداشت کروں, جہاں میرے پاس 2 چھوٹے بچے ہیں, جہاں میں اپنی فزیکل کیپیسٹی ہر 15 دن بعد ایسا لگ رہا ہے زینیا کہ آپ کا جو اپنے ایک تو اندر کی بچپن کی بہت ساری چیزیں وہ, دین آپ کا جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ میچ ہو گیا. مجھے امیلگمیشن کی ہم بات کر رہے تھے نا, یہ ایگزیکٹلی وہ ہے. آئی وش آئی کوڈ میٹ یو زینیا, میں آپ سے پرسنلی کراچی, ہاں میں کچھ ایسا واقعی کوشش کروں کہ آپ سے ملیں, بیٹھیں, بیکاز یو ریئلی نیڈ ہیلپ. لیکن وہ آف کورس آپ کو ٹارگیٹ کیا گیا. ہاں ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ میں ہاسپٹل چلی گئی, میرے گھر میں بہت سی بلیاں ہیں, آئی ایم الرجک, آئی ایم ریئلی سوری. زینیا بات کو جلدی پلیز نظر وائڈ کیونکہ دیکھیں. ہاں تو چلے لیکن بہت شکریہ آپ کی کال کا. زینیا ہمارے ساتھ کالر موجود تھیں. اچھا دیکھیں, یہ جب وہ انسان تب زیادہ بولتا ہے جب آپ اس کو سنیں نا, ان کے اندر کتنی باتیں ہیں. ایک تو ان کی امی بھی نہیں ہے, وہ بات سے کہہ رہی کہ آدھے بچوں کہنے والے ان کی امی نہیں ہے پیچھے. اور دیکھیں ماں باپ کے گھر آپ کے پیچھے ماں باپ ہونا تو اور بات ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں شہر میں گھر جاؤں گی میرے ماں باپ ہیں, بھائیوں پہ آپ ویسے سہارا نہیں کر سکتے, چاہے بھائی جتنی مرضی آپ پہ جان مارے. تو یہ تو فیکٹ ہے. یہ جو غصہ ہے جس کی آج ہم اسپیسیفکلی بات کر رہی ہیں, یہ میں وہی آپ سے پوچھوں گی کہ آپ پہ, آپ کی پرسنالٹی پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے, اور آپ کا کیا میکینزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کا, اور کیا آپ نے نقصان اٹھایا کبھی اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پریکٹیکل باتیں ہو رہی ہیں جو ریئل لائف میں ہیں. میں اس میں مذہبی پرسیپشن کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب سے میں نے دین کا کام شروع کیا ہے یہی دیکھا ہے کہ دین کے بارے میں جو دباؤ ہم پر ڈالا گیا ہے وہ انفیکٹ اوریجنلی ہے نہیں. فار ایگزامپل ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو غصہ بس قابو کرنا ہے, بس غصے کو پینا ہے. انفیکٹ اسلام میں غصہ پینے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں ہاں اس میں ریزنز ہیں. قابو کرنا مینس کہ جو بھی ہم بات کریں نا انٹینسٹی کی, کہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. غصہ آنا, اگر آپ ہیومن ہیں اور غیرت مند ہیں تو غصہ آئے گا, اگر آپ منافق ہیں تو غصہ نہیں آئے گا. ویل میرا لیکن یہاں تو آج کل لوگوں کو ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے, یہ چیز یوں کیوں رکھی ہے, یہ فلانی ایسی کیوں ہو گئی ہے, یہی ایگزیکٹلی مکھی کیوں اندر گھوم رہی ہے, بہت یہی بات. اس میں اس کو ہم قرآن پاک سے بھی دیکھتے ہیں. جیسے اللہ, ابھی جو بہن نے کال کی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ اللہ تعالیٰ بری بات کرنا, چیخنا چلانا, اس میں غیبت, اس میں آپ کچھ بھی سو جو ہے اس میں کوئی بھی برائی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہے. کتنا فرسٹریٹڈ ہو جائے وہ شخص کہ جس پہ ظلم ہوا ہے اور آپ اس کو بولنے بھی نہ دیں. اور ہماری سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تم چپ ہو جاؤ, تم برداشت کرو, اور فرسٹریٹڈ اور سپریس کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو, اگر میں سیرت کی بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, آپ کی ازواج فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے, مگر جب کوئی خلاف شرع بات کرتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا. تو پتہ چلا غصہ ہونا ہے, مگر کہاں, جیسے ابھی وجاہت بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ اگر نہیں ریئیکٹ کرتے, میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ میں بھی
غصہ والی پرسن نہیں تھی, مگر میں نے اتنا برداشت کیا ایک ایک سٹیپ پر, اور ابھی بھی کر رہی ہوں. آپ کی میڈز, آپ کے ڈرائیورز, آپ کے ٹیلر ہر وقت سب فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, انہوں نے کیا کہنا ہے, ہاں ان کا کیا ہے, کوئی پرابلم نہیں, ان سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور ایون میڈیا پہ بھی میں بالکل آئی فیل دا سیم, میں ایگزیکٹلی اس چیز سے, ہاں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا, اور دوسرا جو بھی آپ نے بھی بات کہی کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں, چونکہ ہم کرتے نہیں ہیں, تو اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ نہ کرنے کی وجہ سے اندر ہی اندر وہ چیزیں آپ کو فرسٹریٹڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور جیسے ابھی سسٹر کہہ رہی ہیں نا کہ پھر بلاسٹ ہو جاتے ہیں. منافق لوگ بلاسٹ نہیں ہوتے, دے نو ہاؤ وین دے ہیو ٹو سے, وین دے ہیو ٹو بی کوائٹ. جو آنےسٹ ہوتے ہیں, جو سنسیئر ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ ایک دم سے جاتے ہیں پیک کے اوپر, کیونکہ وہ پھر کمپرومائزز نہیں کرتے. تو جو لوگ کہہ لیتے ہیں, مطلب عادت ہے, مجھے عادت ہے, ذرا سی بات ہوئی میں نے آپ سے فوراً کہہ دیا تو مجھے بھی فرسٹریشن نہیں ہوگی, کوئی مجھے بھی کہے گا تو مجھے اتنا برا نہیں لگے گا, مجھے پتا ہے میں بھی ایسی ہوں. لیکن جب آپ اتنے کول اینڈ کام ہیں اور آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسرے کا بھی خیال رکھتے ہیں, پھر غصہ زیادہ آتا ہے. غصہ آنا بری بات نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنا, اور کس بات پر آ رہا ہے, غصے کی بات بھی ہے یا نہیں. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے پہلوان یعنی ریسلر یا طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, جیسے وہ ریسلر رنگ میں کسی کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے, کہا وہ ہے جو غصے کی حالت میں غصے کو قابو میں رکھے. قابو میں کا مطلب یہ پھر وہ نہیں ہے کہ غصہ آئے گا نہیں, غصہ آئے گا, لیکن آپ کو کس بات پر غصہ آیا اور اس میں کتنا ری ایکشن ہونا چاہیے. مثلا ابھی روڈز کے اوپر ایوری ادر ڈے ہم جب جاتے ہیں, اب چونکہ میں پاکستان میں زیادہ نہیں رہتی تو میں تو پہلے بھی ایسے مزاج کی تھی, تو میں نا بچوں کو چاہتی ہوں بچے دیکھ نہیں لیں, وہ ابیوسو لینگویج سن نہیں لیں. اب چلو آپ نے گاڑی بند کر دی, آواز نہیں آئے گی, لیکن ہاتھا پائی, ماما وہ اس کو کیوں مار رہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹالرنس ختم ہو گئی ہے, کیونکہ فرسٹریشن اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں. نہیں ہمارے تو ویسے ٹریفک بھی ایسی ہے کہ جب میں بھی کبھی ڈرائیو کرنے کا موقع ملے, مجھے ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے, کیونکہ لوگوں میں نا وہ تمیز ہے, ہم لوگوں کو جتنا مرضی گائیڈ کریں لوگ سینس نہیں ہے. اچھا مجھے اب اسے ہی بتائیں کہ آپ کے اور شبیر بھائی کے ریلیشن پہ غصہ زیادہ کس کو آتا ہے ویسے؟ ہمیں تو شبیر بھائی ہاں انہیں کو آتا ہے, وہ تھوڑا سا لیکن جلدی سے ختم بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن فریدہ آپا ہمیشہ سے تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا نا؟ ہاں ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی کوپنگ میکینزم آپ کی ویسے کیا تھی؟ نہیں, میں پہلے تو بہت خاموش رہتی تھی, بہت چپ, اچھا ٹھیک ہے شبیر غصہ کیا, وہ بات نہیں کرتے تھے. ان کا لمبا جاتا ہے, میرا نہیں جاتا. وہ 1 منٹ میں اگر مجھے کہہ دیں چلیں بھائی سوری ٹھیک ہے نا, تو میں نہیں آپ نہیں ہوں, نہیں 2-3 دفعہ کیا اور پھر میں صحیح ہو جاتی. وہ نہیں ہوتے, وہ لمبا خاموش ہو جاتے, بات نہیں کرتے, کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے پہلے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب وہ یہ انہوں نے کہا نا ایج کے ساتھ, تو وہ اب ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں خاموش ہوتی تھی, اب ہماری مطلب میں بھی انہی کی طرح سیکھ گئی ہوں غصہ ٹک ٹک ان کے ساتھ رہ کے. ابھی وہ ایک کہتے ہیں میں 2 سنا دیتی ہوں, تو وہ بیچارے اب کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اب میں پہلے میں بہت برداشت. تو پھر جب میری لڑائی ہوتی تھی یا جب بھی مجھے کبھی غصہ آتا تھا شبیر پہ, تو وہ ان کی والی بات یہ سارا کچھ اسی وقت نکل جاتا تھا. اندر دبانا بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. آپ کم سے کم جب آپ کا موڈ ٹھیک ہو یا کچھ ہو تو اپنی بات ضرور کہیں کہ یہ مجھے بات بہت بری لگی ہے. کم سے کم اپنے کمپینین سے, اپنے بچوں سے اور اپنے کلوز فرینڈ سے کہ یار ایسے نہیں, میں اس بات سے بڑی ہرٹ ہوئی. اور پھر کبھی کبھی دیکھیں کسی بھی بات پہ غصہ نہیں ہوتا, آپ کے بیک اپ مائنڈ میں کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے, وہ آپ نکال دیتے ہیں. نہیں ہوتا مطلب سامنے یار میں نے کیا ہے, لیکن وہ پہلے کی کوئی بات جو آپ کو ٹریگر کر چکی ہوتی ہے, اس سے آپ غصہ کر لیتے ہیں خواہ. تو ایسا ہوتا تھا. اب ایسا غصہ نہیں ہے. وہ کبھی کبھی بہت مطلب اب تو میں کرتی ہوں زیادہ, اب وہ نہیں کرتے. پہلے یہ کہ میں چپ ہو جاتی تھی تو اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا. پھر بیچ میں ایسے ہوا جب بچے تھوڑے بڑے ہونے لگے تو میں بھی ان سے ٹک 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 کرنے لگی. اچھا پہلے وہ آپ ان کی غصے سے ڈرتی تھی, وہ ویسے آپ کی غصے بہت ڈرتی تھی, بہت. وہ تو مجھے ایسے لیتے تھے نا, وہی جو آپ کہہ رہی ہیں فار گرانٹیڈ, میں ذرا سا آگے سے بولوں گا تو یہ چپ ہو جائیں گی. کیا ہوا تو اچھا ٹھیک ہے شبیر آپ نے یہ نہیں کیا, میں نے آپ کو کہا ارے بھائی کیا ہو گیا, بھول گیا نا, کوئی بھول جاتے ہیں لوگ. اچھا
तो मैं फिर चुप होती हूँ। हाँ अब नहीं, क्यों भूल गए, हाँ कैसे भूल गए आप, घर का काम भूल गए, मेरा काम भूल गए, ये है। हाँ, क्योंकि वाकई वो शादी को मेरे सालों के, लेकिन वाकई वो एक टोन से शबीर भाई से हम डरते हैं। हम शबीर भाई से डरते हैं, वो सिर्फ एक देख ले नजर तो, बल्कि अच्छा उनकी टोन है, हाँ। वो बहुत अच्छे, जो इन्होंने सारी बातें बयान की है ना, वो मैं उनकी कोई तारीफ ऐसी ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी करूंगी कि वो ऐसे हैं जो ये कह रही थी कि मुनाफिक प्यार नहीं है, राह भी नहीं जाता। हाँ नहीं, मुनाफिक नहीं है वो, जल्दी से गुस्सा आना और सारी चीजें अपनी कहना, वो इस टाइप के गुस्सा, उनका स्टाइल ऐसा है, मतलब कि आप भी डरेंगी, ये भी कहेंगी, वो भी यार बात करते हुए सर तस्वीर उतरवा लें ऐसे ना, मैं आपको हाँ तो मना किया मैंने, आ जाओ, तो वो ऐसे उनका ये शबीर भाई का वाकई स्टाइल ऐसा है, ये ऐसे स्टाइल। अच्छा नबीहा, वो जॉन एलिया साहब ने ना बड़ी, मुझे लगता है खूबसूरत तरीके से इस बात को बयान किया कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। ये अभी जो हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर जो दबाए रखते हैं और फिर वो, जैसे डॉक्टर वजाहत ने बोला ना कि वो फिर बम का गोला बन के एकदम से धमाका सा होता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि कितने इंटेलिजेंटली जो है, क्योंकि देखें हम तो चाहेंगे कि हम उसको प्यार से सामने रखें, लेकिन ये अगले बंदे पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम आजकल हम लोग बड़ा खुल के बात करें, टर्म आ गई नार्सिसिस्ट जी। तो नार्सिसिस्ट के सामने अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से, आपका वो कहता है ना वाह पड़ ही गया है, और आप उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, आपका मियाँ है या आपके घर में आपके बहन भाइयों में कोई है, आपके दोस्तों में है कोई है, तो नार्सिसिस्ट के साथ तो आप जाके ना, वो तो लोहे की दीवार से सर मारने वाली बात होगी, अगर आप उनको कोई बता भी रहे हो ना। ऐसे ही है। यहाँ पे क्या तरीका कार होना चाहिए, यहाँ पे आपने गुस्सा कैसे पीना है या काबू कैसे करना है, ये बताएं। देखिए बहुत आसान है, साइकोलॉजिकली आप इसको देख लें, इमोशनली देख लें, डिटॉक्स योर माइंड। जैसे आप डिटॉक्स वाटर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को जो है वो फ्रेश करने के लिए, अपनी बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो एक फ्रेशनेस या फेस की फ्रेशनेस के लिए, इसी तरह हम माइंड को भी फ्रेश करना पड़ता है। ये जो एक आपके पास कंप्यूटर है ना, इसमें आप जो चीज़ें जो डाटा, सुने अभी नबिया मेरे पास अभी क्योंकि आ रही है ब्रेक, ठीक है, ओके डिटॉक्स योर माइंड वाली जो आपने बात की ना, मैं आपके पास अभी इस पे आ रही हूं, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है जनाब। आप लोग कहीं में जाएगा, गुस्सा ना कीजिएगा कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक तो जरूरी है, ब्रेक तो करनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक भी जरूरी है, क्या करें। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कुछ गुस्से की, और गुस्से की वजह से हमें जो नुकसानात उठाने पड़ते हैं, लेकिन आज हम ये बात भी करें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इस हवाले से बात करने की, कि हमें ये कहा जाता है भी गुस्सा पी जाओ, बस कंट्रोल कर लो, बस कंट्रोल करो, चुप कर जाओ। लेकिन जैसे डॉक्टर वजाहत ने भी कहा ना कि देयर हैज़ टू बी वेस्ट, मतलब 2025 में आपने सिर्फ सब कुछ गुबार अंदर नहीं रखना, आपने देयर इज़ अ वे टू से इट, बहुत सारी चीज़ों का। क्योंकि वो वही ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने जॉन एलिया साहब के शेयर कहा था कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं, और डॉक्टर नबीहा जो है ना वो हमें बता लीजिए किस तरीके से, जैसे हमने अपनी बॉडी की जो है वो टॉक्सिक सेल्स वो चीज़ें निकालनी होती, तो हम डिटॉक्स करना है अपने दिमाग को भी। कुछ ऐसी टर्म डॉक्टर नबीहा इस्तेमाल की थी। डॉक्टर नबीहा वो क्या टर्म थी, प्लीज़ ज़रा बताएं हमें। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट वर्क करती हूँ और मेरी शायद जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं उस हवाले से बात करती हूँ। आपका टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे बॉडी डिटॉक्स होती है, ऐसे आप अपने माइंड में भी स्पेस क्रिएट करें, क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। जिस माइंड में क्रिएटिविटी होगी, स्पेस होगा, आप एक कंप्यूटर को देख लें वो हैंग हो जाता है, आप ज़्यादा देर तक जो है उस पर काम नहीं कर सकते अगर जो है वो फाइल्स जो है वो करप्ट होती रहेंगी, अगर उसमें जो है वो आप डाटा फिक्स करते रहेंगे। माइंड भी ऐसा ही एक कंप्यूटर है जिसमें आप अपनी इमोशंस, अपने एंगर इश्यूज़, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, व्हाटएवर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, कोई उम्मीद टूटी है आपकी, किसी पे कोई एतबार टूट गया है, मोहब्बत टूट गई है, ताल्लुकात नहीं सही चल रहे, कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, समझ नहीं रहा, ये सब कुछ आपने फिक्स कर लिया दिमाग में। दिमाग डिटॉक्स नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसको क्रिएटिविटी की तरफ जो है वो शिफ्ट नहीं किया। सूरत हाल यहाँ पर ये बन गई है कि अगर अब हमने जो है वो अपने माइंड को डिटॉक्स ना किया, क्रिएटिविटी की तरफ ना लेके गए, इसको स्पेस ना दी, इसमें से वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालने की 1 बाय 1 कोशिश ना की, तो फिर आपका ये प्याला जो है ना, ये जो दिमाग का एक प्याला है, ये भर जाएगा
اور پھر یہ جو اوور فلو کرے گا تو آپ غصے میں اتنے شدت اختیار ہو جائے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی. ہوگا وہ کچھ سیکنڈ کا, لیکن وہ کچھ سیکنڈ اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ دوسرا شخص شاید اس وقت آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ جج کر لے کہ آپ کیا ہیں. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. ایک تو آپ اس میں جو ہے نا وہ ڈیلی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انہینس کریں. ڈیلی کی ایکٹیویٹیز میں آپ نے جو ہے وہ سوچنا ہے کہ آپ کے مائنڈ کی ریلیکسیشن تھیراپیز کون کون سی ہو سکتی ہیں, آپ کو کون سی ایسی چیزوں سے جو ہے وہ مائنڈ آپ کا ڈیٹاکس ہو سکتا ہے جس سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ کا موڈ, آپ کے اگر موڈ ڈس آرڈر میں ہیں آپ تو بھی آپ اینگر ایشو میں آ سکتے ہیں. سلیپ ڈس آرڈر ہے آپ کو تو بھی آپ اینگر ایشو میں آ سکتے ہیں. سیڈس پرسنالٹیز ہیں, اگر جو ہے سیڈس ڈس آرڈر ہے تو بھی آپ اینگر ایشو سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں. اچھا, ریلیشن شپ کے پرابلم اور سیلف اویئرنیس نہ ہونا بھی آپ کے اینگر کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. صورتحال یہ ہے کہ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ شرمندگی پہ ختم ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ کبھی جو ہے میرے خیر not always نبیہ, کبھی کبھی نا فرسٹریشن میں بھی, مطلب جب آپ جی فرسٹریشن میں بھی ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ آن سائیکالوجی, ہاں ڈیپینڈ آن یور فیلنگس یا ایموشنس کہ آپ جو ہے وہ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں. لیکن غصہ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو ضرور نکالیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہینگ نہ کریں مائنڈ کو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیٹاکس کریں مائنڈ کو, اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا پڑے گا اور مائنڈ کو اسپیس دینی پڑے گی. اب یہ ہے نا کہ دل توڑتے ہیں جو دنیا میں کسی کا, کہتے ہیں کہ قبول ان کی عبادت نہیں ہوتی. تو اگر آپ کسی کے دل دکھانے کا باعث ہیں, آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی. اگر آپ کسی کے لیے مصیبت کریٹ کرنے کا باعث ہیں, اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں, ڈپریشن میں, وٹ ایور کچھ بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, تو آپ غصے میں آئیں گے. اور یہ غصہ آپ, اچھا نیچرل فیلنگ ہے, غصہ آنا کوئی بہت بڑی کوئی قباحت یا تکلیف والی بات نہیں ہے. غصہ آتا ہے, لیکن غصے میں آپ نے غصے کو پینا نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ زیادہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, ڈپریشن میں آ جائیں گے, اسٹریس میں آ جائیں گے, خوف طاری ہو جائے گا, احساس کمتری آ جائے گی. اس میں آپ نے اس کو کریٹ نہیں کرنا. اس کو نکالنے کا فن بھی ہونا چاہیے, اور دوسرا بندہ آپ سے ہرٹ بھی نہ ہو, آپ کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے. تو اس چیز پر تھوڑا سا جو ہے وہ کام کرنا ضروری ہے, اور آپ اس میں ایکسپرٹ کی رائے لازمی لیں. کسی ماہر نفسیات سے ضرور رجوع کریں جن کے اینگر ایشوز ہیں. اس کے علاوہ یہ اس پہ کام نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی بہت زیادہ غصہ لگ جاتا ہے, اور بہت آپ کہتے ہیں یار یہ تو بات ایسی تھی نہیں, ہاں, اور آپ پھر بعد میں سوچے بھی نا کہ اچھا یہ بات تو تھی نہیں, میں تمہیں اتنا کیوں پاگل ہو گیا. اچھا, کچھ چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب غصہ کر رہے تھے, بڑی پیاری ویڈیو جو احمد شاہ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی, تو وہ اس میں تھا کہ وہ غصے میں کہہ رہے یہ بستہ میرا ہے, یہ بستہ میرا ہے, اور ہم نے کہا یہ کتنا کیوٹ بچہ ہے. پھر ایسا ہوا کہ اس بچے کو اسپیشلی غصے کی وجہ سے یاد کیا جاتا تھا, پھر اس کو بلا کے بھی اس کو ذرا سی کو ٹیز کرنا کہ بچہ غصے میں کوئی بات کرے, کیونکہ ہمیں بچہ پیارا لگ رہا تھا. کتنا پیارا سا گول مٹول سا گورا چٹا سا بچہ, اس سے چشمہ لگایا ہوا ہے, اور پھر غصہ کر رہا ہے بیچارہ. تو بعد میں خیر بچے نے, وہ بچہ مجھے لگتا ہے اس سے تمیزدار بچہ کوئی نہیں ہے, لیکن اگر نارمل لائف میں کوئی ایسا بچہ ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچوں کو غصہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے, اور بچے کو لگ رہا ہے میں کوئی بہت زبردست کام کر رہا ہوں, بچہ پکا ہو جاتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ نا ہمیں ایسے بڑوں کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمیں لگ رہا تھا ہم ٹال ڈارک ہینڈسم ینگ اینگری ینگ مین, جیسے امیتابھ بچن کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا جاتا تھا, آپ کہتے ہیں اور غصہ آنا پتہ نہیں کتنا ماچو نے سیٹ کر دیتا ہے. نہیں, بالکل آپ ماچو نہیں لگتے, آپ بہت ہی شدید برے لگ رہے تھے جب آپ کو بات پہ غصہ آ رہا تھا. جیسے مجھے بچے بہت اچھا لمحے جس سے میری شادی اب میں سوچتی, میں کیوں سوچتی تھی ایسی بات, یہ کتنی گھٹیا دعا تھی. وہ بس اچھے لگتے ہیں نا لوگ ایسے. آپ نے دیکھا نا کہ ہیروز تو ایسے ہوتے ہیں, جس ہیرو کو ذرا غصہ ہے تو وہ زیادہ زبردست لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے سے جناب ایک کیس بھی یہاں پر موجود ہیں, سلیم صاحب. السلام علیکم سلیم صاحب. سلیم صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی سلیم صاحب, غصے نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا؟ دیکھیں جی, میں 90s میں سعودی عرب چلا گیا تھا اور پروجیکٹ کر رہا تھا مدینہ منورہ کا. یہ پروجیکٹ میں نے پورا کمپلیٹ کرا. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوتی ہے تو میرا انجینئر کہتا ہے آپ ریاض چلے جاؤ. میں نے کہا آپ کا میرا پرومس تھا کہ آپ میری سیلری انکریز کریں گے جب یہ مدینے کا پروجیکٹ ایئر کنڈیشن اسٹارٹ ہو جائے گا. بولا فور گئے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ میرے سے غلط بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ میری انہوں نے میرے سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کری, تلخ کلامی کری. وہ بیسکلی کہ مصری تھے. اچھا, عربی میری بہت اچھی تھی, ہم دونوں عربی میں ایک دوسرے سے آرگومنٹ کر رہے ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا انت مخ معافی. میں کہا لا انا معافی مخ, انا فی مخ الحمدللہ, انت مخ معافی. اس کو غصے, میرے کو غصہ آ گیا. میں کہا تیرا دماغ نہیں ہے. بولا انت حمار. میرے کو بولتا تو گدھا ہے. میں کہا انت کلب. میں کہا تو کتا ہے غصے کے اندر. اس کو میں نے ایسے کہا. تو اس نے بولا انا ادرب. میں نے کہا, اس نے بولا میں تجھے ماروں گا. میں کہا انتا ادرب انا بھی حق کو ادرب انتا. اس کے بعد اس نے بولا ٹھیک ہے انتا آؤٹ سائڈ. میں کہا اوکے معافی مشکل ہے, ٹرمینیٹ معافی مشکل ہے. غصے کے اندر میری یہ اس نے ٹرمینیشن کیا اور مجھے مدینہ منورہ سے جدہ بھیج دیا. جدہ والوں نے میرا سامان وامان پیک کرا کے سب کچھ کر کے
पाकिस्तान मेरी फ्लाइट कर दी। ये नुकसान तो पहला मुझे गुस्से की वजह से हुआ, जबकि मेरा अच्छा सेट था, 8-10 साल से काम कर रहा था कंपनी में। उस जमाने के अंदर लोगों को 3,000 तनख्वाह मिलती थी, मैं 25,000 रुपये तनख्वाह कमाता था 90s में। लोग जहाँ जब मैं पाकिस्तान छोड़ के गया था, उसमें सीमेंट फैक्ट्री में था, मेरी 3,000 रुपये तनख्वाह थी, जबकि मैं वहाँ ओवर टाइम करके पाकिस्तानी 25,000 रुपये महीना निकालता। ये बहुत बड़ा लॉस हुआ मेरे को। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आने के बाद मुझे सूडान का चांस मिला, फिर मैं सूडान चला गया, वहाँ मेरी डॉलर में तनख्वाह थी 1,500 डॉलर। वो आपको और ज्यादा गुस्सा आया होगा। अच्छा, मेरा वहाँ काम था बॉयलर बनाना ना, स्टीम बॉयलर जो होते हैं, मैंने उसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। 2 साल में मैंने उनके 3 बॉयलर स्टार्ट करके दिए। उसके बाद वो इंजीनियर मुझसे बोलता जल्दी जल्दी, या अल्लाह सूरा, वो भी अरबी बोलते हैं सूडानी। तो मैंने कहा ले सूरा, जल्दी काहे को? मैंने कहा शोए शोए, आराम से काम होगा, ये बॉयलर का काम है, कल को फट गया बॉयलर तुम्हारे सूडानी तो मुझे यहाँ कैद करके डाल देंगे। बोला या अल्लाह सूरा, सूरा का मतलब जल्दी। मैं कहा ला अना माफी सूरा अना शोई शोई शुगर, तो तब वही अरबी तब मुख माफी, मैं कहा ला माफी मुख अना मुख कोइस। फिर उसकी मेरी आर्गुमेंट होती है बहुत ज्यादा सूडानी से। 5 साल काम करने के बाद फिर उसके साथ भी मेरी ये गर्मा गर्मी हुई, और मैंने कहा भाई तुम अपना काम करा लो, मुझसे नहीं होगा, तुम जल्दी काम नहीं कर सकता, ये मेन काम है, ये बम है। उसको समझा रहा हूँ कि ये बॉयलर बम है, लेकिन वो मेरी बात को नहीं मान रहा, बोला जल्दी करके दो। मैंने कहा जल्दी नहीं हो सकता। वही हुआ, उन्होंने खरतूम भेज दिया मुझे। खरतूम में हेड ऑफिस था, उन्होंने भी टर्मिनेशन करके मेरा हिसाब किताब के मेरे हाथ में रख दिया। मैं पाकिस्तान आ गया। फिर 2012 के अंदर नहीं, मैंने कारोबार करा, यहाँ पाकिस्तान आके कारोबार करा। मैंने एक ऑयल और घी की बड़ी शॉप बनाई, बहुत बड़ी, जिसमें मैंने 20-25 लाख रुपए लगाए। अब हमारे यहाँ क्या है, कराची के अंदर आप किसी को माल देंगे ना, एक डिलीवरी देंगे तो 2 डिलीवरी के बाद एक की पेमेंट करेगा यहाँ पे। अब मैंने तकरीबन 10-15 लाख रुपए मेरे उधार में फंस गए, अब लोग पैसे नहीं थे। मैं बड़ा परेशान, मैंने कभी कारोबार नहीं करा। ईमानदार आदमी, बाहर में रहने वाले आदमी आपको ईमानदार मिलेंगे, बेईमानी नहीं होगी। वो मेरा 15-20 लाख रुपए मेरे फंस गए मार्केट में। अब उनसे आर्गुमेंट होते हैं, 2-3 जगह मेरी लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, यहाँ तक के थाने तक भी रिपोर्ट चली गई। तो बताएं आपकी फिर वो वाली शॉप को वाला काम भी खत्म हो गया क्या? वो काम खत्म करके फिर 2012 की दुबई की एक आई डिमांड में दुबई चला गया, गोरे आए, दोबारा मैं दुबई चला गया। वहाँ से आए थे गोरे, उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा, बोला तो ये तो बहुत काबिल आदमी है। उसको मैंने सारे सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए, मैं कहीं मैं जर्मन कंपनी में भी था ये। मुझे बताएं। हाँ, तो इस तरीके से दुबई के अंदर भी 4 साल काम करा, वहाँ भी यही मसला हुआ मेरे साथ, और उसके बाद भी वहाँ से भी मेरी टर्मिनेशन हो गई। ये देखिए, अच्छा ये वो जब उनको अपने गुस्से का बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो अगली जानिब से जब मिसकमिटमेंट हो, एक बड़ी वो रीजन भी लगती है। आपको वैसे क्या लगता है? देखो, दुनिया तो है ही बुरी। अगर आप दुनिया के ऊपर रिएक्शंस करेंगे तो फिर आप हर एपिसोड में नुकसान उठाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे को देख के अपना रिएक्शंस को चैनलाइज कर लें। रिएक्टिविटी में और रिस्पॉन्स में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। फिर आप देखते हैं आपके स्टेक्स लगे हुए क्या है, आपका रिश्ता क्या है, आपकी जॉब क्या है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बाज़ औक़ात मुझे ही वो सुना देते हैं और ठीक ठाक सुना देते हैं। आप क्या करेंगे? आप हो गया, मैं अपनी यूँ करके इज्जत बचा, अल्लाह रहम करे। आपको देखना पड़ता है आपके सामने क्या स्टेक्स हैं, आपकी जॉब की वैल्यू है, आपके सामने बीवी है, शोहर है, रिश्ता क्या है। उसके बाद आप अपने आप को लंबी सांस लेके या वहाँ कंट्रोल करके चैनलाइज करते हैं। और एक और बात भी थी बीच में, आई एम सॉरी, कि ये सिर्फ ये भी कह सकते थे कि अच्छा मैं जल्दी करता हूं। एग्जैक्टली ये बात इनके बीच में मुझे भी आई थी। बाज़ औक़ात को ना दिमाग की कीड़ा होता है, काम हो रहा है, वो आके बोले हाँ भाई सही हो रहा है, जल्दी करो। अब उसमें कोई रियलिटी फैक्ट नहीं होता। आपने वहाँ पे ये बोलना होता है जी ठीक है, अच्छा मैं कर रहा हूँ बस। हाँ जी, मैं बात ये कि मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन वो कह रहा है बहुत जल्दी खत्म खत्म हो ही नहीं सकता जल्दी, जिसको कर नहीं सकते जल्दी। आप कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं करते सामने वाले। देखे आपको भी तो आधा डॉक्टर होना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, कि वो सामने वाले किस कैफियत में खड़ा है। आप बोले जी जी बस आप फिक्र न करें, 2 मिनट में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खत्म बात। ये बात गलत हो जाती है कंपनियों में। ये चौथी जॉब भी गवाएंगे। लेकिन देखिए बात ये, जैसे हम लोग खुद नौकरी पेशा लोग हैं, तो हमें पता होता है कि यार नौकरी में आपके पीछे स्टेक्स कितने हैं। कभी कभी आपको पता होता है कि हाँ यार ये मसला है, अगर मैं ये करूंगा तो पीछे मेरे घर वाले बैठे हुए हैं और मुझे उनके, सो दिस इज द रीजन जहाँ पे बहुत से लोग अंदर पी भी लेते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज, एक गुस्से की एक और चीज जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना पूछना चाहूँ आप लोगों से, या आप लोगों ने कभी अपने आसपास एक्सपीरियंस किया हो। कुछ लोग सेल्फ हार्म भी बिलीव करते हैं, जब उनको गुस्सा आता है और वो जब निकाल नहीं पाते, व्हेन यू कैन नॉट वेंट इट आउट, जो आप किसी से कह नहीं सकते। और ये स्पेशली मैंने देखा है कि बचपन में ज़्यादा होता है कि जब आपके बहन भाई या माँ बाप को डांटते हैं
और आप यू कैन नॉट वेंट इट आउट, तो वो फिर आप अपने ऊपर निकालना शुरू करते हैं। क्या आपने आसपास आपने लोगों को देखा है जो कि अपने आप को हार्म करते हो? मैं पर्सनली किसी ऐसे को बहुत क्लोजली नहीं जानती हूँ, लेकिन अक्सर मेरी इस तरह से नज़रों से गुजरे हैं कुछ लोग जिनके हाथों पे मैंने ऐसे निशान देखे हैं। तो ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप उनसे पूछ सकें कि ये क्यों हुआ, लेकिन बातों बातों में कभी कहीं ऐसी कोई बात निकली तो पता चला कि हाँ, गुस्से में लोग ऐसा करते हैं। और ये ऑब्वियसली हर किसी का अपना तरीका होता है ना कोप करने का, कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है। कुछ जैसे खवातीन अपने आप को मारना शुरू कर देती जब उनको लगता है कि मुझे सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा और मैं कुछ किसी से कह नहीं सकती। एक तो कोई सुन नहीं रहा, है ही नहीं मेरे पास, दूसरा मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती, तब करती हैं खवातीन या बच्चे। तब ये जब भी होता है ना, नहीं, लड़के भी लड़के भी ऐसे होते हैं, अपना सर दीवारों से मारने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, कोई भी चीज, बहुत स्मोक करने लगते हैं। ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ये जब आप एक्सप्लेन नहीं करते और कोई सुनने वाला। लेकिन मदिया एक और बात बताऊं, जहां आप सेल्फ हार्म की बात कर रही हैं, बॉडी पे तो अगर आप अपने आप को कट करें वो निशान नजर आ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो इंटरनलाइज कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, प्रोसेस नहीं करते, वो फिर डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। वो भी आइसोलेट हो जाते हैं। इन माय ओपिनियन टू सम एक्सटेंट वो भी सेल्फ हार्म ही है। अगर आप डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन का इलाज नहीं करवा रहे तो आप अपने आप को जिस हद तक डैमेज कर रहे हैं वो इन द लॉन्गर रन आपको अंदाजा होगा कि आपने अपने आप के साथ कितनी दुश्मनी की, कि अपनी रूह को गमगीन कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई बिलीव कि जहाँ डिप्रेशन, जहाँ स्ट्रेस और एंजाइटी आपको फील हो रही है और आप उस तरह के इंसान हैं जो ज्यादा लोगों से बात करने में बिलीव नहीं करते और आप इंटरनलाइज कर रहे हैं और अंदर ही अंदर आप पी रहे हैं, तो फिर आपको थेरेपी की बहुत जरूरत है। आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाके हेल्प मांगने की बहुत जरूरत है। और हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जरा आप भी ऐड करना जी, मेरे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि मैं इंग्लैंड में वहीं से मैंने तालीम हासिल की और कुछ केस स्टडी भी किया और फिर काउंसलिंग का काम शुरू किया एज ए रिलीजियस स्कॉलर। तो बेसिकली जो इसकी रियलिटी थी वो ये थी कि जब गुस्सा आता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन करते, होता ये है कि पूरा जो मैकेनिज्म हमारी बॉडी का होता है, जो माइंड को एक मैसेज मिल जाता है ना कि वो इमोशनल कंट्रोल सेंटर में चला जाता है मैसेज कि अब कुछ गड़बड़ है, तो गुस्से में सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगता है। ये जो हमारे एकदम जोर जोर से सांस लेते हैं और जो हम हार्ट बीट तेज हो जाती है, जब वो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको कहीं कंज्यूम करना जरूरी है। अब आपने देखा इसी वजह से हाथ हमारे गुस्से में ज्यादा चल रहे हैं, यानी आपने नहीं देखा हो कोई यूं बैठ के गुस्सा कर रहा है, हाथ चलते हैं, उछलते हैं लोग, सीना यूं तान लेते हैं, कोई पांव पटकता है, कोई चीजें तोड़ने लगता है, कोई किसी को मारने लगता है, और जो ये सब नहीं कर पाता अपने आप को मारने लग जाता है। तो ये एनर्जी है, यानी माइंड उसको मैसेज दे रहा है कि ये तुम्हारी एक्स्ट्रा एनर्जी बन गई है, इसको कहीं पर आपने यूज करना है, यूटिलाइज करना है। तो इस वजह से चीजें हो रही हैं और मैं इतनी हैरान हूँ कि 1446 साल पहले, ये तो आज हम रिसर्च कर रहे हैं ना कि ये मैकेनिज्म क्या है हमारा जो गुस्से की हालत में बन जाता है और फाइट और फ्लाइट वाला, लेकिन बेसिकली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस से हम इसको मैच करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा हुआ है तो बैठ जाए और अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए और अगर जरूरत महसूस हो तो पानी पी ले। फिर आपने फरमाया कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना, तो आग को पानी बुझा सकता है, तो तुम में से अगर किसी को गुस्सा है तो वुजू कर ले। तो ये सब चीजें आपको उस फेज से भी बुझा, उसका जो साइकिल था जो अभी डॉक्टर नबिया भी बता रही थी, 35 सेकंड्स की वो साइकिल को ब्रेक कर देता है, डिफ्यूज कर देता है उस साइकिल को जब आप कुछ और एक्टिविटी करने लगते हैं। और जो आपके माइंड को मैसेज मिला हुआ था कि अब आपने लड़ना है या आगे से अटैक करना है, तो माइंड को मैसेज मिल जाता है कि नहीं अब सब चीजें बेहतर हैं, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा बायोलॉजिकली, हाँ आप कंप्लीट कर लें पहले। जी बस यही बताना चाह रही थी कि अगर पानी पीने से या पोस्चर को चेंज करने से जो हदीस मुबारक में हमने का कॉल भी हमने बिल्कुल फर्स्ट ब्रेक में सवाल से बात भी की। हमारे ब्रेन में सेंटर्स हैं, हैप्पी सेंटर्स है, भूख लगने का है, एंगर का है, तो हमारे एक सेंटर है एमिगडाला मिड ब्रेन में, लिम्बिक सिस्टम जो जज्बाती सेंटर है, जिस तरह इन्हीं की बात को मैं बायोलॉजी को थोड़ा, तो वो अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट रहने लगे ड्यू टू एनी रिलेशनशिप या कोई आपको पिंच करता रहे तो वो एक बॉइलिंग वाटर की तरह ब्लूम करता रहता है और आपका जो हैप्पी सेंटर है वो थोड़ा मध्यम हो जाता है या स्पिरिचुअलिटी का जो सेंटर है वो भी कम हो जाता है और एक तरफ से आप बॉइल्ड अप हो रहे होते हैं। तो आपको कोई भी पिंच करता है ना तो वो फौरन ही चाय खोल जाती है, समझ लें।
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بوائلنگ پوائنٹ ہے پہلے. یہ لمبک سسٹم کو جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ جیسے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں اور پیریفریز میں جان آ جاتی ہے. آپ یہ ہو جاتے ہیں کہ ایسی کی تیسی, چہرے کی طرف ویسے خون آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بایولوجی ہے, یہ ہمارا بیچارہ غریب آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک بلڈ پریشر کا فلو ہے. پھر ہارٹ بیٹ ہماری بڑھنے لگتی ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے, ہمارے اندر ایڈرینلین رش کرتا ہے, جس سے آپ ایک حالت جنگ میں چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے بلی کو دیکھا ہے جو یوں کر کے لڑنے سے پہلے کر رہی ہوتی ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہیومن بینگ کا بھی وہ لیول ہے جب آپ غصے سے پہلے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ہمارا ایڈرینلین جو ہے وہ رش کر گیا, غصے کا ایلیمنٹ ہے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کا. اب وہاں پہ ہمارے دماغ کا سامنے کا حصہ جو فرنٹل لوب ہے وہ ڈیسیجن پاور رکھتا ہے. ہمارے دماغ کا ماتھے کا حصہ جو ہے فرنٹل لوب, وہ کہتا ہے کہ نہیں لڑنا نہیں ہے, نہیں ہولا رکھ, ایسی کی تیسی کر دے. یہاں پہ ہم نے ٹریننگ لینی ہے. ادھر سے غصہ آ رہا ہے, ادھر سے ہم نے ٹریننگ لینی ہے. جو شخص ٹریننگ کے ساتھ فرنٹل لوب پہ کام کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے لگتا ہے, اس کا وہ لمبک سسٹم کمزور پڑنے لگتا ہے. جو ادھر کی چیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کی عقل گھاس چڑھتی ہے پھر. اس لیے ہی کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, کیونکہ جذباتی طور پہ ہم ہائی جیکٹ ہوتے ہیں اور ہمارا جو فرنٹل لوب آف یہ برین ہے وہ کام ہی نہیں کرتا. پھر لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں تو یہ جاتا ہوں تو اس کو تھپڑ لگا دو کہ تم غصے میں پاگل ہوتے ہو. بیوی کے سامنے, باس کے سامنے تو تم یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہو. یہ ہمارے ایک کالر کی بھی ایک کالر تھی, انہوں نے کہا غصہ غریب پہ کیوں آتا ہے, غصہ کمزور پہ کیوں آتا ہے. وہاں نہیں آئے گا. پہلے بولیے غصہ تو بڑا ایک آنےسٹ ایموشن ہے, ڈاکٹر صاحب یو نو می. اور آپ 4 لوگ جہاں پہ آپ نے عزت دی ہوئی ہے وہاں پہ آپ بی کی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جیسا آپ نے کیا. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. جیسے ہم دیکھیں بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے آفس میں تو چلے جو برداشت کرنا کر لیتے ہیں, جو بھی جیسے گھر آتے ساتھ ہی وہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے جو ہیں وہ لٹرلی کمروں میں لے لیتے ہیں کہ بھائی ابا کو بڑا غصہ آتا ہے, ساری فرسٹریشن. تو یہ آپ کو چینلائز کرنے کے لیے اچھے طریقے بھی ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے صبا عامر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ جی کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. صبا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مدیہ جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو ہے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, ذرا سی بات پہ. جیسے بچوں کی آپس میں محلے میں لڑائی ہو گئی, اس قدر ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو جیسے کسی دور جگہ پہ بھیج دیتے ہیں رشتے دار کے کہ تم آ رہو, مجھے میرے گھر بھیج دیتے ہیں کہ تم نے تربیت صحیح نہیں کی. اتنی سی بات پہ غصہ کہ ایک دم بے قابو ہو جاتے ہیں وہ. بالکل وہ کہتے ہیں میرے کو پتہ نہیں چلتا, دل دماغ قابو نہیں کرتا, میں کیا بات ہے نا کر رہا ہوں غصے میں, کیا نہیں کر رہا. یہ 17 سال ہوئے میری شادی کو. لیکن وہ اس میں خود کہیں باہر نہیں جاتے, وہ آپ کو آپ کی امی ابو کی طرف بھیج دیتے ہیں. ہاں آپ کو بھیج دیتے ہیں. خود بھی چلے جاتے تھے پہلے, جیسے غصہ ہوتا تھا نا خود گھر سے باہر نکل جاتے تھے, 1-2 گھنٹے بعد آتے تھے, پھر ٹھیک ہو جاتے تھے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں. فرسٹ ٹائم ہی بھیجا ہے, ایک ہی دفعہ بھیجا ہم دونوں کو. اچھا صبا جی مجھے بتائیں ان کو غصہ کس بات پہ آتا ہے ویسے زیادہ؟ جیسے غصہ ہے, وہ فوجی بندے ہیں نا اصل میں. جیسے گھر میں کوئی بے ترتیبی نہیں, بچہ لڑ گیا ہے باہر تو کہتے ہیں تم نے کیسی تربیت کی ہے کہ بچہ باہر کیوں لڑا, باہر نکلا کیوں, جب سارا سامان میں لاتا ہوں گھر پہ تو بچہ باہر کیوں نکلا. ہمارے جو سسرال میں ہے نا بچوں کو باہر کھیلنے کی اجازت نہیں. اور آپ کا بچہ کتنا بڑا ہے؟ ماشاءاللہ 13 سال کا ہے. اس بچے نے تو باہر کھیلنا ہے, باہر تو نکلے تو لڑکا ہے, اس کو تو نکلنا ہے. لڑکا تھوڑا سا شرارتی ہے, وہ جو ہے نا شرارتی ہے. ہاں لڑکے تو ہوتے ہیں, لڑکوں میں تو انرجی بہت ہوتی ہے. واقعی جو چھوٹے بچے, میرا 2.5 سال کا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی اتنی انرجی اس کو کس گیم میں ڈالوں. نہیں ماشاءاللہ سے چھوٹا بیٹا میرا 10 سال کا ہے, وہ تو بالکل نہیں, اس کو میں ذرا سا ڈانٹوں گی نا بالکل ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا کہتے ہیں یا خود بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ گیا ہے کہ میں بھی نہیں سنتا تھا. بس تو پھر کائی کی شکایت آپ کو؟ نہیں وہ بیچاری کی. میرے ہسبینڈ کا تھوڑا سا مسئلہ یہ, ان کے تقریباً 35 سال بعد ہوا ہے, میرے ہسبینڈ ہوئے پھر یہ ہوا ہے, یہ منتوں کا ہے. چلے میں آئی گور پتہ ہے صبا, جو آپ جس پریشانی کے والے سے بیان کری نا, یہ پریشانی پاکستان میں مجھے لگتا ہے 50% سے زائد خواتین کو جو ہے نا یہ پریشانی ہے. اور یہی بات ہے جسے آپ نے بات کی, لیکن وہ جو آپ نے اپنے بچے کے بارے میں بات کی نا, یہ جو باپ کا ماں کا غصہ ہوتا ہے نا, اس وقت تو آپ نہیں بتا سکتے, لیکن لیٹر ان لائف بہت ساری جگہوں پہ بچے بھی کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ نے یہاں پہ بولنے کیوں نہیں دیا.
بچے شکوا کرتے ہیں, بچے شکوا کرتے ہیں. جو آپ پرسنالٹی اپنے بچے کی بتا رہے ہیں, آف کورس وہ لڑکا ہے, اس کی انرجی ہے, وہ جا کے کھیلے گا بھی. لیکن میں ڈاکٹر وجاہت اور ڈاکٹر نبیہہ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسی صورتحال میں, یہ صرف آپ کا سوال نہیں ہے, یہ بہت ساری ایسی خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں پر ڈر کے مارے ان کی کال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ان کی میاں کی بے عزتی ہو جائے گی اگر وہ بولیں گے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے اور ہم سفر کرتے ہیں نا. تو ہم اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں میں جائیے گا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری کالر ہمارے ساتھ موجود تھی جو بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ کے غصے کی وجہ سے کتنا ان کو بھی اور ان کے پھر بیٹے کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے. خود بھی وہ سفر کرے, ایسا نہیں وہ خود سفر نہ کر رہے ہوں. تو کوئکلی پہلے میں ذرا نبیہہ کے پاس لی جاتی ہوں کہ نبیہہ ذرا مجھے اس کا بتا دے, کیونکہ یہ صرف ایک خاتون نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی عورتیں پاکستان میں ایسی ہیں. 50% سے زائد خواتین تو ایسی اپنی میاں کے غصے سے ڈرتی ہیں, اور ان کے میاں کے غصے سے وہ نہیں سفر کرتی ہیں بلکہ وہ بچے بھی سفر کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ غصہ نکالتے ہیں اور جب ماں پہ غصہ نکلتا ہے تو پھر بچے کو لگتا ہے ریلیشن شپ بھی ایسا ہوتا ہے, پھر جب کل وہ بڑا ہوتا ہے وہ بھی یہ چیزیں یہی ایگزیکٹلی ریپیٹ کرتا ہے. تو ذرا اس پہ ذرا کوئکلی میں آپ سے ذرا بات کر کے پھر میں نیکسٹ کیس کی طرف جاؤں گی. جی دیکھیں, آپ کے پاکستان میں 70% مرد جو ہے نا, جو گھر میں شوہر ہیں, ان کو غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی. تھوڑا سا موقع دیا کریں, بیویوں کو چاہیے بیٹھ کے سن لیا کریں ان کی بات, کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کی ایموشنل فیلنگز کا جو ہے وہ احترام کیا کریں. اگر وہ کسی چیز کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں تو کچھ وقت دے کے سنا کریں, صرف اپنی نہ سنایا کریں. کیونکہ جب آپ صرف اپنی سنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی نہیں سن رہے ہوتے تو وہ اینگر ایشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ میں شوہروں کے لیے جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہوں. شوہروں کی طرف سے ایک شعر بھی بڑا زبردست میرے پاس اس ٹائم ہے. خوش ہوں گے بندے کہ ہماری بہن نبیہہ نے ہمارے لیے کتنی اچھی بات کہی دی. نہیں, میں صحیح کہہ رہی ہوں, سنا کریں, اجازت دیں ان کو سنا کریں. آپ جب تک کسی بندے کو سنتے نہیں ہے نا, آپ کو اس کی فیلنگز کا پتہ نہیں چلتا, آپ کے لیے وہ غصہ کرنے والا ہی بندہ بن جاتا ہے. ہاں نہیں, وہ اس طرح نہیں, خلوص سے سننا ہے, محبت سے سننا ہے, احساس سے سننا ہے. یہ ایموشنز ہیں, یہ آپ کی فیلنگز ہیں, یہ آپ کے فیس ایکسپریشنز ہیں. نہیں, اب وہ گالیاں وہ کسی لیول پہ جا کے دیں گے, ہر وقت تو نہیں دیں گے نا, لیکن اس سے پہلے ان کی کوئی فیلنگز ہوں گی جو ہرٹ ہو رہی ہوں گی, یا وہ اس غصے کے لیول پر آ رہے ہوں گے. تو دیکھیں, غصہ حرام ہے, اور مرد کے لیے تو غصہ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم, ظاہر ہے کہ اسلام اکارڈنگ ٹو اسلام چلتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں, فالوورز ہیں, تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غصے کے جب ایک غصے کا وقت ہوتا تھا تو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. ان کے چہرہ مبارک سے پتہ چلتا تھا کہ وہ غصے میں ہیں, الفاظ نہیں ہوتے تھے. تو یہ ضروری چیزیں, مردوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. لیکن پھر بھی کیونکہ میں کبھی مردوں کی اس طرح سائڈ نہیں لیتی کہ مجھے کوئی زیادہ کوئی ضرورت ہے کہ میں ان کو سائڈ دوں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی ایموشنز جو ہیں وہ خواتین سے وہ سنانا چاہتے ہیں. ایک شوہر جو ہے نا وہ سنانا چاہتا ہے, لیکن بیوی اس پوائنٹ پر آتی نہیں ہے کہ وہ اسے سن سکے, کیونکہ وہ اس کی وہ باتیں سن رہی ہوتی ہے جو اس کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہر وقت غصہ کرتے ہیں. وہ ہر وقت کیوں غصہ کرتے ہیں, آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ روٹھا ہوا ہے مجھ سے اس بات پر زمانہ, روٹھا ہوا ہے مجھ سے اس بات پر زمانہ, شامل نہیں ہے میری فطرت میں سر جھکانا. تو سارے شوہر اسی طرح کے ہوتے ہیں, ان کی فطرت میں شامل نہیں ہوتا سر جھکانا. آپ ان کو جھکانے کی کوشش کریں گی تو غصہ آپ کو نبٹنا پڑے گا ان کا. اسی لیے مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بھی دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں میں نے اس کو ایسا بندے کا پتر بنانا ہے کہ میری جو بہو ہے نا پیار سے شہزادہ بیٹا پیدا کیا. ہاں بالکل, پیار سے. یہ بڑا ضروری ہے, یہ ماؤں کی تربیت میں ہونا چاہیے. دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہے کسی بھی مرد کو کنٹرول کرنا, کسی بھی بچے کی, کسی بھی مرد کی پرورش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. آسان ترین کام ہے. یہ کیسے نبیہ, یہ کیسے میں بتا دیتی ہوں آپ کو. مرد کو آپ جیت سکتی ہیں محبت سے, دوسری کوئی تھیوری نہیں ہے پاکستان میں, نہ پاکستان سے باہر, نہ سائیکالوجی میں, نہ سائنس میں, نہ اسلام میں. محبت اور عزت کے علاوہ سامنے نارسسسٹ ہو, دیکھیں نارسسسٹ تو پھر ایک سائیکالوجی میں ظاہر ہے وہ تو ایک ڈیزیز ہے. جی, وہ تو ایک ذہنی مریض ہے نا, اس کا تو علاج ممکن ہے اور اس کا علاج کروانا بھی چاہیے. جو آپ بات کری نا, ہمارے آس پاس اتنی ہمیں اچھی ایگزامپلز ملتی کہ ہم بولیں کہ ہاں یار یہ پس رہا ہے, اس کو سنا نہیں. یہاں تو ہوتا ہے کہ وہی سنا رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ کہ میرے آگے بولے نا, میں آفس سے سر کو بات. میں نے سائیکالوجیکلی ٹرمز جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ سائیکالوجیکلی اس کو وہ سمجھائیں گے, میں نے معاشرتی طور پہ سمجھا دیا ہے. ہاں صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے بتائیں کیسے. انہی کی بات کو کنٹینیو یوں کروں گا کہ
انہوں نے ایک بات بولی کہ مرد کی سنو. مرد سنانا چاہتا ہی نہیں ہے, وہ تو غصہ ہی کرنا چاہتا ہے. وہ تمیز سے بات کرنا اگر نہیں چاہتا تو وہ کہتا ہے کہ بڑ بڑ چیخے جا رہا ہے. تو عورت کی بس بھی تو ہونی ہے نا, ایک ٹائم آئے گا وہ بولے گی کہ بھائی میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں, صبح سے میں لگی میں گھر میں بچائی. مسئلہ یہ ہے مردوں میں پاکستان کی کہ ان کو ایموشنل لٹریسی بالکل بھی نہیں ہے. ان کو اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ اپنی زبان یا بات کرنے کا فن نہیں آتا کہ بعض اوقات بندہ سیڈ بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات بندہ ٹوٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ یار میں بہت بروکن ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم مجھ سے سامان منگوانے کو بول رہی ہو. تو وہاں پہ بھی مرد نے غصہ ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ابھی لا دوں گا نا, میں نے کب بولا ہے, میں منع کر رہا ہوں, لا دوں گا. مطلب اس نے ہر اسٹیٹ آف مائنڈ میں ماں کے تھرو یا باپ کے تھرو اپنے آپ کو غصہ کرنے کا ہی سیکھا ہے کہ میں نے ڈپریشن میں. اب میرے پاس جتنے بھی مرد حضرات آتے ہیں نا ڈپریسڈ, وہ غصہ کرتے. جب وہ غصے کے پیچھے میں دیکھتا ہوں کیا جا رہا ہے تو پتہ چلتا ہے تھوڑا بہت ڈپریشن بھی ہے. تو مردوں کو چاہیے, خاص طور مردوں کی ماؤں کو چاہیے کہ ان کو فیلنگ لینگویج سکھائیں بچپن سے. یہ نہ بولے میرا شہزادہ تو بڑا غصہ کرتا ہے اور اس کے آگے کچھ نہ بولا کرے. تو پھر وہ جو پروڈکٹ آپ پیدا کرتے ہیں نا ایسی, وہ بھی بیوی کی اور بیوی کے آپ کے بچوں کے ساتھ بڑی خطرناک کرتے ہیں. جیسے کہ بھائی کو غصہ آ رہا ہے, چپ کر بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ یہاں سے مسئلہ ہے, یہ یہیں سے مسئلہ ہے. 7 سال کے بچہ اگر کوئی لاڈلا ہے, کوئی منتوں مرادوں کے بات ہوا ہے, تو اس کو آپ کنگ کانگ نہ بنائیں. آپ اس کو بتائیں کہ عورت کے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے. باہر آپ نے اپنے ایموشنز ہیں, سیڈنس ہے, فرسٹریشن ہے, سرپرائز ہے, ہیپی ہے, اور کتنی ایکسائٹمنٹ ہے, کتنے ایموز ہیں موبائل پہ, کتنے سارے ایموز ہوتے ہیں. اس کو سکھائیں کہ دیکھو کتنے سارے آپ کی فیلنگز ہیں, آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہر جگہ پہ وہ ریڈ والا یوٹیلائز نہیں کرنا, یہ مردوں کی کمزوری ہے. اور آنیسٹلی مدیحہ, اکثر میں نے کیسز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد ضروری نہیں ہے چیخ چلا کر ہی غصہ کرے, بہت تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی اتنا وہ اوور کرٹیکل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی اس کی زندگی میں عورت ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے اس کی بہن ہے, ماں ہے, ان کا کانفیڈنس شیٹر کر سکتا ہے. وہ اس سچویشن میں آپ کیسے اپنے آپ کو کانسٹنٹلی انڈر کنٹرول رکھ کے اس سچویشن کو ڈیل کریں. یہ نہیں آپ کتنی دفعہ اس بات کو پی جائیں گے, کتنی دفعہ آپ اس بات کو سہ جائیں گے, جب آگے سے انسان آواز نہیں اونچی کر رہا, غصہ نہیں کر رہا, لیکن وہ آپ کو پیار سے ایسے بات کر جائے جو آپ کو تکلیف اتنی پہنچائے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ اس تکلیف کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. 1 دفعہ 2 دفعہ, لیکن اگر وہ عادت ہی ہو اس انسان کی, تو آپ ایسے انسان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے, کیسے آپ کو غصہ نہیں آئے گا, کبھی نہ کبھی تو ریاکٹ کر جائے گا نا انسان. تو پھر اس صورت میں ایسی اگر بیوی ہے, سمجھے فار انسٹنس ہائپوتھیٹیکلی میاں بیوی کا رشتہ ہے, تو کیسے وہ بیوی اپنے میاں کو جیتے جب وہ کبھی ایکسپریس کرنے سے ڈرے. بہت ہی, میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا 20 سیکنڈز. بہت ہی کرٹیکل اور صحیح سینیریو انہوں نے دیا. بعض مرد خاموشی سے اور طنز سارکاسٹکلی مارتے رہتے ہیں, اور لڑکیاں بیچاری بڑی جذباتیوں کی چیخ لیتی ہیں, تو بری بھی وہ بن رہی ہوتی ہے سوسائٹی میں کہ قصور ہی تمہارا ہے, وہ تو بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ سارکاسٹکلی وہ اتنا خاموشی سے ٹونٹ کرتا ہے. تو ایسے شخص کے سامنے آپ لوگوں کو لے کے بیٹھیں, آپ کے قریبی 2-4 تو ہوتے ہیں نا, آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو مجھے یہ فیل ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے یونائٹڈ کنفرنٹیشن کریں. اس کے بھی 2 لوگ بیٹھیں جو ظاہر سی بات ہے, اس کے لیے اس کا راضی ہونا ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم نے مجھے کہ اب یہ سمجھا ہے کہ میں ساتھ بیٹھوں. وہاں پہ کچھ سچویشنز اور زیادہ ایگریویٹ بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ افینڈ ہو جائے کہ تم نے ہمارے گھر کی باہر کیسے نکال دی, کمرے کی بات تم نے باہر کیسے نکالی. کمرے کی بات باہر جانی ہے, جب آپ کمرے میں صحیح سے ٹائم نہیں دے رہے, اس کی بہنوں کو بلا لیں, اس کے دوستوں کو بلا لیں, اپنے دوستوں کو بلا لیں. لیکن ایسے لوگ بڑے ماسک ہوتے ہیں, ان کو کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور وہ سامنے والے کو بدنام کر دیتے ہیں. مارکیٹ میں ان کا نام یوں خراب ہوتا ہے کہ تم ہی تو غصہ کرتی ہو, وہ تو بہت صحیح ہے, وہ تو ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو, اور وہ کہتی ہے کہ میں بتاؤں, تمہارے تو آلریڈی بولنے کی وجہ سے ہم پھر اس کو پھر چپ کرا دیتے ہیں. اور وہ اور مضبوط بیہیویئرز ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری بکس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ کنفرنٹیشن از ون آف دی کی, کہ 4 لوگ بیٹھیں اور اس سے بات کریں کہ دیکھو ہو سکتا ہے یہ لڑکی غلط ہے, ہو سکتا ہے اس کی اپنی پرسیپشن ہے, بٹ سوچ تو رہی ہے, جواب تو دو. اگر ایسا نہیں ہے تو بھی تم نے ایکسپلین کرنا ہے. if she is your wife you have to explain your things, اور اگر نہیں ہے تو وہ اس کو شاید اچھا کلوزر مل جائے کہ نہیں میں ہی بے وقوف تھی. لیکن جی سوری, یہ ایگزیکٹلی یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی واضح فرمائی کہ میاں بیوی میں اگر کوئی کانفلکٹ ہو جائے, اور ظاہر اس کا مین جو سبب ہوگا وہ غصہ ہی ہوگا, تو دونوں فیملیز میں سے جو رسپانسبل اور ریزنیبل لوگوں کو بٹھایا جائے اور پھر یہ مسئلہ ڈسکس کیا جائے. لیکن اگین مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہے اتنے زیادہ, ہماری تربیت اتنی اچھی نہیں ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کے معاملے میں زیادہ ایمفیسائز کیا، بیویوں کے معاملے میں اسپیشلی، کیونکہ سب سے زیادہ جو وکٹم بنتی ہیں نا وہ بیویاں بنتی ہیں مرد کے غصے کا. تو دنیا بھر میں ابھی آپ لوگ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو آنر کلنگ ہو رہی ہے اور جو ڈومیسٹک وائلنس میں ماری جا رہی ہیں عورتیں باہر کے ملکوں میں بھی. تو اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے بھی فرما رہے ہیں احسنکم لأہلہ، کہ تم میں سے جو اچھا ہے نا اس کا کرائیٹیریا یہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے. اور بیویوں کے بارے میں فرمایا غصہ مت کرو. اور میں نے میرے ساتھ انگلینڈ میں بہت سی عرب خواتین تھیں جو مختلف کنٹریز کی مسلم خواتین تھیں. بڑی عجیب بات دیکھی، ان سب نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری جب آپ میاں سے، ہمارے ہسبینڈ سے جب جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے ہسبینڈ استغفر اللہ کہتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں، ہم بڑبڑاتے ہیں، وہ چپ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا ہمارے تو بالکل ایسا نہیں ہوتا. تو وہ یعنی ان کا وہ کلچر ہے کہ عورت، میں اس کو یوں کہہ لوں، عورت کے منہ نہیں لگنا. اس کو لاڈ پیار وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا مطلب ہمارا کیلیبر نہیں ہے کہ ہم بھی دو بدو بحث کریں. خواتین بحث کرتی ہیں، خواتین چیختی ہیں، خواتین غصہ کرتی ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. وہاں مرد چپ ہو جاتے ہیں. ہوگی نا، ایک بندی گھر میں سارا دن بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پھر آپ جب کوئی ایسی بات اور وہ بولنا شروع کی تو آپ نے اس کو سننا بھی نہیں ہے اور استغفر اللہ کہہ کے چلے جائیں. نہیں جب وہ لیکن غصہ کریں اس گے بات پہ اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ عورت کو کہیں نہ کہیں تھوڑا اتنا لیوے دینا چاہیے کہ عورت غصے میں، بائی دا وے آئی ٹرولی بلیو، جو کہ بات جسٹیفائڈ نہیں، دیر از نو جسٹیفیکیشن فار اٹ، لیکن عورت کبھی کبھار غصے میں ایسی بات بھی کر جاتی ہے جو اس کا، جو وہ دل سے کرنا نہیں چاہیے، یقین نہیں کرتی اس بات پہ، she doesn't mean it. تو چیزیں مکس ہو گئی. تو کبھی کبھار وہ غصے میں اس کو کوپ نہیں کرنا آ رہا ہوتا تو وہ she ends up saying things that she does not mean. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہے. اور اس میں پھر وہی والی جو بات ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم غصہ کر رہے ہو تو اس وقت خاموش ہو جاؤ، کیونکہ وہی بات کہ ہم نہیں کہنا چاہتے جو کچھ ہم کہہ جاتے ہیں. تو سب سے بیسٹ یہی ہے. اور ایک بات میں تھوڑا سا وظیفہ بھی سمجھ لیجئے اور ریمیڈی بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ یاد کرنا، اچھا اگر آپ کو پتا ہے کہ دوسرا غصہ کر رہا ہے تو اس کے لیے پڑھنا شروع کر دیجئے. اور جن بچوں کو غصہ آتا ہے ان کے لیے مائیں یا ماں نے او کی تسبیح پڑھ کے اس کو دم کریں یا اس کے لیے دعا کریں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں، وہ پازیٹیو ورڈز کی انرجی اس کو مل جائے گی. یا ماں نے او ایک تسبیح پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. تو ایگزیکٹلی دوسری بات یہ ہسبینڈ کی جو بات ہے، اکثر ایک لیڈی ڈاکٹر مجھے یہ بتا رہی تھی، کوئی ڈسکشن ہوا تو وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں ایک ٹاک میں کہ پاکستان میں 50% سے زیادہ جو ہسبینڈ ہیں وہ بائی پولر ہیں. تو بائی پولر ڈپریشن کے بھی پیشنٹ ہیں، اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. بس ہم یہ سوچتے رہتے ہیں میرے میاں کو غصہ بہت آتا ہے، غصہ، علاج بھی ہونا چاہیے اور علاج سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایون امریکہ میں تو ہر وقت ٹی وی پہ ایڈ چلتے رہتے ہیں بائی پولر ڈپریشن کی، جو میڈیسن اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں اور وہاں پر اس سے بہت زیادہ ان کے کامنٹس بھی لیے گئے کہ زندگی میں بہت ٹھہراؤ ہے. وہاں پر آگاہی ہے کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے. یہاں تو ہم بندہ کہتا ہے مجھ میں تو کوئی نقص ہی نہیں ہو سکتا نا. جی اس پہ ایک اور جھگڑا ہو جائے گا کہ تم نے مجھے ایسا کیسا، تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں، پاگل تو تم ہوگی. پھر آگے اگلے خاندان بھی لیتے ہیں. ہمارے سے یہاں پہ کیس بھی موجود ہے. السلام علیکم جی. مائک ذرا پکڑ لیجیے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا نام ہے میرا. جی جی ثنا. اور مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، یہاں تک کہ میں غصے میں چیزیں بھی توڑ پھوڑ کر دیتی ہوں اور بچوں کو بھی مطلب ہاتھ اڑ جاتا ہے بہت بری طریقے سے. تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہی ہوں. کبھی ایل سی ڈی اٹھا کے پھینک دی، کبھی موبائل پٹک دیا. مجھے اس حد تک غصہ آتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. کس کس بات پہ غصہ آتا ہے ثنا آپ کو زیادہ؟ میں جاب کرتی ہوں، میں جب جاب سے گھر آتی ہوں تو میں جب دیکھتی ہوں کہ گھر گندا پڑا ہوا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ٹی وی لے کے، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتی ہوں جب میں کام بانٹ کر گئی تھی، ڈیوائڈ کر کے گئی تھی نا کام، تو وہ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ سامنے سے زبان چلاتے ہیں، بات ایک بات پہ نہیں مانتے ہیں، تو مجھے اس حد تک غصہ آتا ہے کہ میں بہت بری طرح مارتی ہوں انہیں. اور اس کے بعد چیزیں توڑ پھوڑ اس کا اظہار کرنا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں قتل کر دوں گی ان کا، ایسا. اور پھر جب رات میں آپ سوتے ہو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں ہوتی ہوں، لیکن پھر میں خاموشی سے سو جاتی ہوں، پھر میں کچھ بولتی نہیں ہوں. آپ سوری وغیرہ سے جو نہیں کرتی وجہ سے؟ بچے نہیں، بڑے ہیں میرے بچے 16 سال کی بیٹی ہے بڑی والی ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے ہیں. اور وہ چھوٹے والے بھی کتنے چھوٹے ہیں؟ سب سے چھوٹی والی تو 6 سال کی ہے. 6 سال کی ہے. سب سے زیادہ سے کس پہ آپ کو زیادہ غصہ نکلتا ہے؟
تینوں پر ہی آتا ہے, مطلب بیٹا تو نہیں ہوتا گھر میں, مدر سے جاتا ہے وہ, مگر غصہ تو پھر تینوں پر ہی آتا ہے, اور غلطی چاہے ایک کی ہو تو مار تینوں کو پڑتی ہے, یہاں تک کہ شام میں وہ آتا ہے تو اس کی بھی پڑتی ہے. مجھے نا آپ اس سارے طرح بچوں غصہ کو ڈال رہی ہیں پھر ساری ہسبینڈ چیز. ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, ہسبینڈ رات میں آتے ہیں, جاب سے آتے ہیں وہ رات میں, وہ صبح 9 بجے چلے جاتے ہیں, وہ رات کو 10 بجے گھر آتے ہیں. واپس آتے ہیں؟ میں صبح 11 بجے کام پر جاتی ہوں اور پھر وہاں سے واپسی آتی ہوں 5 بجتے ہیں. 5 بجتے ہیں. مجھے ڈاکٹر بچا ایک بات بتائیں, ہم نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے, وہی والی بات ہے جب یہ وینٹ آؤٹ نہیں کر پاتی, تو جب سسرال کی طرف سے یا باپ کی طرف سے بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اور ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ خود بھی تکلیف میں ہوتی ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے کو بھی تکلیف پہنچائے اور اگلے کو بتائیں کہ وہ خود کتنی تکلیف ہے, تو وہ بچوں کو بھی مارتی ہیں, ان کے سامنے زیادہ مارتی ہیں, خود بھی تکلیف میں ہوتی ہیں, مطلب روتی ہیں, لیکن ان کو بچے ان کا وہ ٹارگٹ, وہ کہنا سافٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. یہاں پہ 2 ایلیمنٹس ان کے فیل ہوئے. نمبر 1, عورت کا بچوں پہ غصہ کرنے کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اس کو ایموشنلی ٹائم نہیں دیتا. اگر ہسبینڈ اس کی سن لے نا وہی, تو وہ ہاتھا پائی ہونے کے بجائے تھوڑی سی بات کر کے ٹھنڈی پڑ جائے. ہمارے ہسبینڈ جو لک بزی ڈو نتھنگ والے لوگ ہیں نا, وہ بزی ہیں, باہر چائے کے ڈھابے پہ بیٹھے, ادھر مر رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, بیوی گھر پہ بیچاری 1 بجے تک سوکھ رہی ہے, آفس سے آئے واقعی پہ چائے پینے چلے گئے دوستوں کے ساتھ بالکل. اور وہ جو کلچر ہے, اس کلچر کی وجہ سے ہماری جو گھر کی بیگمات ہیں وہ سفر کرتی ہیں. آدھا گھنٹہ چائے پہ بیٹھ کے بیوی کی سن لو, بچوں کی پٹائیاں ختم ہو جائیں گی. خدا کی قسم, یہ میں آپ کو بتاؤں, تجربہ ہے, دیسی جو کلچر ہے ہمارا, سارا کچھ نکل جاتا ہے, سب کچھ نکل جاتا ہے. وہ بچے کی پٹائی ہونے کی وجہ یہ کہ میں غصے میں ہوں اور میری بات کوئی سن نہیں رہا, یا میں فرسٹریٹڈ ہوں, آئی نیڈ ٹو ٹاک, اور ہسبینڈ رات کو 1 بجے 12 بجے گھر آ رہا ہے, تو پھر بچوں کو پٹائی کر کے وہ اٹینشن گریسپ کرتی ہے. ٹھیک, یا تو وہ بچوں کو مار کے وہ ہسبینڈ آ کے پوچھے گا تم نے کیوں مارا ہے, یا جو بھی ہے 2 منٹ بات ہی صحیح. تو یہاں پہ ہسبینڈ کی ذمہ داری زیادہ ہے. دیکھو, بیوی رکھنا یا ہسبینڈ رکھنا کوئی, یا کوئی رشتہ پالنا کوئی کھیل نہیں ہے. آپ 4 چیزیں رکھیں, 4 رشتے رکھیں, لیکن اس کے پروٹوکول کو فالو کریں. میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ عزت دو, پیار دو, ٹائم دو, جب جا کے رشتہ بنتا ہے. صرف ٹیگ پکچر کرنے سے رشتے نہیں بن جاتے. ان کا جو ایک اور بات یہ کہ مجھے لگتا ہے یہ انزائٹی میں بھی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آتی دیکھتی ہوں گھر گندا ہوتا ہے اور مجھے وحشت ہوتی ہے, تو میں بھی کوئی او سی ڈی ٹائپ کا ایلیمنٹ یا انزائٹی کا بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ بلا وجہ بچوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. مطلب بچے کوئی وہ تو نہیں کہ گھر سجا کے رکھے, مدر آئیں گی, مدر کا کام کہیں نہ کہیں ہے, ہمارے کلچر ایسا ہے. اچھا, آفس میں بھی غصہ آتا ہے آپ کو؟ جی ظاہر سی بات ہے, میں لال پیاز پیکنگ کرتی ہوں, تلتی ہوں اسے, گھر کی بنی ہوئی, تو وہاں پر بیٹھے ہوئے چولہے پہ کام کر رہی ہوں, اور اگر باس نے کچھ کہہ دیا کہ بھائی آج کی پیکنگ اس پر نہیں ہوگی, اس پہ ہوگی, تو اس پر بھی مجھے غصہ آتا ہے کہ یار ایک دن کام کر رہی ہوں اور اوپر سے یہ چینج کر رہے ہیں. اور ورک پلیس پہ بھی تو وہ ہے نا, ان کا بی پی, شوگر لیول, تھائرائڈ, یہ تینوں ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ واک کریں تو کافی بہتر ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں میں کنورٹ کر رہی ہیں چیزیں, وہ بھی پھر ایسے ہی تربیت ہوگی نا. آپ جو غصہ ڈال رہے بھی آپ یہ کریے, آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن آپ کو واقعی اپنا بلڈ پریشر, اپنا تھائرائڈ کو چیک کروانا ہے. اگر میں بچوں کو نہیں مارتی تو پھر میں اپنی جانی نقصان, مطلب کچن سے چھری اٹھائی, کانٹا اٹھایا, وہ میں اپنے اندر گھسا دیتی ہوں, اپنے آپ کو عزت دینا شروع کرتی ہوں. اس حد تک غصہ آتا ہے مجھے. نہیں, آپ کو تھوڑا سا وہ جیسے نے بتایا نا کہ آپ نے ویسے تصویر بھی آپ نے تھوڑا سا کرنے کا, آپ دیکھیے آپ کے, ہم تو چلے جائیں گے, اس کے بعد ہمارے بچے رہ جائیں گے نا پیچھے, ان کے لیے دنیا بہت سخت ہو جائے گی. تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے نا آپ نے تھوڑا سا اپنے پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے آپ کی ورک پلیس جہاں کام کرنے جاتی ہیں وہاں پہ بھی چیزیں ٹھیک نہیں, گھر آتی ہیں, آپ پہ پریشر بہت ہے, آپ نے گھر بھی سنبھالنا ہے, بالکل آپ صحیح ہے, لیکن آپ نے جن بچوں کے لیے اتنی محنت کری نا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مینٹلی طور پہ دباؤ کا شکار ہو جائیں گے, کیونکہ آپ لوگ بھی ورکنگ مدرز ہیں. تو آپ لوگوں کو ایسا لگا کہ آپ لوگوں کو بھی بہت غصہ آیا اور کہیں پہ بچے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, لیکن غصے میں کبھی غصہ نکلا ہو. شمین, has it ever happened with you? Of course, with time I have become a lot better. پہلے یہی تھا کہ غصہ جو ہے, میں وہی والی بات نا, and to some extent I would say کہ ہم لوگ لٹریٹ بھی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنے میں. تو وہی والی بات کہ زندگی کے جو فرسٹریشنز, جو ٹرموائل, جو اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے تھے, ان کو آپ اپنے بچوں پہ ہی نکالتے ہیں. تو میں نے بھی یہ غلطی کی ہے, بٹ ود ٹائم I have learned from my mistake. اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتی, لیکن اگر کبھی انسان ہے غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرتے, کہ وہ بالکل 100% ہر وقت صحیح ہے, صرف ہم ہی غلطی پہ ہیں, تو ان کی غلطی پہ غصہ آ جاتا ہے. آج کے بچے بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو ہر چیز میں ان کی سیلف اسٹیم متاثر ہو جاتی ہے. ہرٹ سے زیادہ ٹالرنس نہیں ہے. مدیہ, ہم نے بہت ٹالریٹ کیا ہے اپنے ماں باپ کا. ہم اب, میں جیسے کہ آپ سے کہہ رہی تھی شو کے شروع میں, ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ
कभी गुस्सा सहा और अब अपने बच्चों का भी गुस्सा मैं सहेंगे। कल के शो में हमारा वो कल का हमारा शो था बचपने का, तो मैं उसमें बता रही थी कि घर वाले तो जब कभी मारते भी थे ना तो अम्मी कहती थी आवाज आएगी तो और मार पड़ेगी, तो म्यूट रोते थे। डर भी लगता था ना तो आवाज नहीं निकलती थी उसकी। नहीं तो अब तो ये है मेरे बच्चे साथ, नहीं है। अब तो मेरे साथ ये है कि अगर मैं गुस्सा कर दूं, जो कि जायज बात पे होगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन गुस्सा कर दूं, डांट दूं, जोर से बोल दूं, तो आगे से मूड ऑफ हो जाता है बेटी का। फिर मैं, क्योंकि मैं कूल डाउन हो जाती हूँ 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो आगे से जाके मैं ही बात करती हूँ, जो कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मेरी अम्मी ने मेरे साथ किया होगा, लेकिन मैं अब करती हूँ। हमारे माँ बाप को सॉरी लेकिन मैं अब ये करती हूँ क्योंकि अब टाइम्स हैव चेंज्ड, अब आपको लेके चलना है, अब आपने अपने बच्चे को समझना है, अब हमें इतनी अवेयरनेस है कि उनकी ऐसी एज है कि वो भी बहुत हार्मोनल है, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके भी बहुत मूड स्विंग्स हैं, वो उस तरह से नहीं अपने इमोशंस प्रोसेस कर सकते जिस तरह से हम इस एज में कर सकते हैं, तो यू हैव टू गिव देम दैट लीeway। आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है फरीदा पा कि आपने बच्चों पे अपने गुस्सा निकाला हो? हाँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ है पहले, बहुत पहले, जो मैं भी रिग्रेट्स करती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बच्चों पे निकाला है, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी और कह नहीं पाती थी, तो मैं मारती भी थी या उनके साथ कुछ करना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। अब तो वही वाली शर्मीन वाली बात है कि खुद ही जाके मनाना है, खुद ही जाके कहना है सॉरी, खुद ही उनको लेकर आना है, आओ खाना खा लो, पप्पे करने उनको, पप्पे करने, गले लगाना है, सॉरी मैं गुस्से में थी, अब ब्ला ब्ला, तो अब फिर आप इसलिए बहुत आपको पता है एक शो मैंने ये भी करना है, जो माँ बाप आजकल बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे हैं, तो ये बच्चे लिटरली, और बच्चों को पता है कि हम इनको अपने माँ बाप को ग्रांटेड नहीं, वो तो लेते हैं बच्चे, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सब लेते हैं। आप अभी जो बात, हमने वो सारी बातें की हैं कि हम बाहर पिट के भी आते थे, या बाहर किसी से लड़ाई हुई है वो भी नहीं कहते थे, क्योंकि उल्टा हमें डांट पड़नी है, हमें मार पड़नी है, तो हम वो भी नहीं कहते थे कि हमें ये हुआ बाहर, उसने ऐसे किया, नहीं उसकी भी मार खा के आ गए कि माँ ने तो यही कहना है, डांटना है, अब्बू ने तुमने कुछ किया होगा। ट्रू, क्विकली एक लाइन में समराइज कर दें। ये कहना चाह रही हूँ, जैसे इनका भी देखिए, जब खवातीन जॉब करती हैं, एक दीन फितरत है ना इस्लाम, तो खवातीन को डिवीजन दिया, मैं नहीं कह रही हलाल या हराम, डिवीजन दिया कि एक माँ बच्चे की तरबियत पे फोकस कर ले और एक मर्द बाहर निकले और अर्न करके लेकर आए, तो वो एक इंस्टीट्यूट चलता। अब खवातीन बाहर निकल के काम करती हैं, और जैसे ये हमारी बहन है कि वो कॉन्शियस भी हैं, घर भी बना के रखना चाहती हैं, तो जो खवातीन घर को भी सजाना चाहती हैं और घर को टाइडी अप भी करना चाहती हैं, फिर उन्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा है, जबकि वो अपने, उनका एनर्जी और टाइम ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये, जैसे अभी मेरी सिस्टर कह रही थी कि बच्चे अब हमारी बात नहीं सुनते, मैं भी इसको फील करती हूँ, क्योंकि हमने बच्चों की इतनी फरमाइशें पूरी करते हैं, हम उनकी बात जुबान से निकलती नहीं है और हम पूरी कर देते हैं, तो इसलिए वो इतने नाजुक से बन गए हैं कि वो कहते हैं बस हर दफा मॉम की तरफ से हमें सिर्फ कुछ जो है ना ट्रीट सी मिलनी चाहिए, नाराजगी और गुस्सा। एंड देन यहाँ पे बच्चे भी ना फिर हमें मिसट्रीट करना शुरू कर देते हैं, वो भी फायदा उठाते हैं। अच्छा नबिया, क्विकली, मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, एक लाइन में अगर आपको उसको समराइज करना चाहें, जो स्पेशली हमारी बहन बेटी है उनके वाले से भी। अच्छा, इनके साथ 2 मसाइल चल रहे हैं, एक तो वर्कलोड है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन पर, इनकी सुनवाई नहीं होती, इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, दूसरे इनको जो एक विटामिन लव होता है ना उसकी कमी है। ये 2 चीज़ें इनके साथ चल रही हैं, ये ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो आपको बता सकेंगी। और तीसरी इनके साथ ये है कि कोई पास्ट ट्रॉमा इनके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से ये एंगर इश्यूज़ जो हैं वो इस नौयत तक आ जाते हैं कि आप मारपीट करते हैं और फिर आप ही अपनी ज़ात को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरीके से जो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालते हैं। प्रेशर कम करें, वर्कलोड कम करें, थोड़ा सा अपनी बात को जो है वो सुनाया करें, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा जो है वो समझने वाला जो आपको अच्छा मशवरा दे, अपने लिए वक्त निकालें। आप वॉक करें, और वॉक सिंपल वॉक नहीं करनी, आपने जो है वो जिस तरीके से जॉगिंग करते हैं आप उस तरीके से करें। आपके जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है, इसीलिए आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो बाकी जो है वो आप एक्सपर्ट की राय लें। हाँ, और ज़िंदगी में कोशिश करें कि जो लोग जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी रखें अपनी, और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अक्सर औक़ात हम ऐसी डाइट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे एंगर इश्यूज़ का बाइस बनती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जितना अच्छा खाना भी खाना है, लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है ना तो अपना खून काटते रहते हैं, कोड़ के अपना खून खराब कर देते हैं। तो सच बोलते हैं ना जी, तो हमें सच कह के याद नहीं करना। ऐसे जब गुस्सा करते हैं और क्या क्या लोगों को कहते हैं वो याद नहीं रहता। हाँ, बस तो भाई बात सिर्फ ये, देखिए मुझे लगता है कि और हम शो करेंगे फिर इसमें कि हमने गुस्से को एग्जैक्टली अब डील कैसे करना है, तो एग्जैक्टली इसका वो आएगा। लेकिन देखिए, अगर आपकी किसी एक बात से आपको कोई प्यार आपसे रूठ जाता है तो, और आप में रियलाइजेशन है, आपने इसको मना लिया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बार बार अपने किसी प्यारे को मनाने की कोशिश करें, वो ना हो माने, वो आपका प्यारा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। गुस्सा थोड़ा कट करया करो, आपके बच्चों के लिए और आपकी सेहत के लिए जहर है चीज़। शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल हाफिज़।